اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آپ حضرات کا بھی ہو سکتا ہے کہ شوق ہو کہ میرے پاس جنات ہوں گے، میرے پاس موکلات ہوں گے تو میری زندگی بڑی آسان ہو جائے گی۔ میں موکلات کو، جنات کو جو ہے وہ حکم دوں گا کہ فلاں کام کر کے آؤ، وہ کام کر کے آئیں گے۔ میں کہوں گا فلاں کو بستر پہ ڈال دو تو وہ بستر پہ ڈال دیں گے۔ میں کہوں گا فلاں کے پیسے اٹھا کر لے آؤ تو وہ پیسے اٹھا کر لے آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اس طرح جو میرے دشمن ہیں ان کو میں سزا دوں گا، جو میرے دوست ہیں ان کے میں کام کروں گا اور میری بلے بلے ہو جائے گی۔ محلے کے اندر، برادری کے اندر، معاشرے کے اندر ایک ٹیکہ ہوگا کہ میرے پاس موکلات ہیں، میرے پاس جنات ہیں۔ تو اگر آپ میری بات سن کے اسبات میں جواب نہیں بھی دیتے، یعنی ہاں میں جواب نہیں بھی دیتے، تو آپ کے ہاں یا نہ کرنے سے مجھے فرق اس لیے نہیں پڑے گا کہ یہ انسانی جبلت ہے، انسانی کمزوری ہے، فطرت کے اندر، ہماری گھٹی کے اندر ہوتا ہے کہ جو چیز ہمارے پاس نہیں ہوتی اس کا ہمیں تجسس ہوتا ہے۔ تو ہم بچپن سے ہی جو ہے، ایک تو چاند پہ جو مائی چرخہ کاٹ رہی ہے اس کے پیچھے ہیں۔ آج تک ہمیں پتہ نہیں چلا کہ وہ مائی کس کی دادی ہے اور کس کی نانی ہے، کہ چرخہ وہاں ہے بھی ہے کہ نہیں ہے، لیکن آج تک وہ کہانیاں چل رہی ہیں، وہ تجسس جو ہے وہ چل رہا ہے۔ اسی طرح جنات کا جو تجسس ہے یا کہانیاں ہیں، وہ شروع سے ہم سنتے ہیں تو ہمارے اندر ایک شوق جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے کہ میرے پاس جنات ہوں گے تو میری زندگی بہت جو ہے وہ آسان ہو جائے گی، جنات میرے تابع ہوں گے، میں جو چاہوں گا میں ان سے کام لوں گا۔ اگر تو آپ جنات کے شوقین ہیں تب بھی آپ بات توجہ کے ساتھ سنیں، اگر آپ جنات کے شوقین نہیں ہیں تو تب بھی آپ کو بات توجہ کے ساتھ سننی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے آپ کے اوپر کتنا بڑا احسان کیا ہوا ہے۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں احمد ہری پور سے، ہری پور ہزارہ سے، ڈاکٹر عدیل احمد صاحب، ڈاکٹر عدیل احمد صاحب، ہری پور ہزارہ، خیبر پختونخوا۔ انہوں نے کیا سوال کیا ہوا ہے میں پڑھتا ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ یہ مجھے معلوم نہیں، میری ان سے بالمشافہ ملاقات نہیں ہوئی، یعنی خانقاہ یہ ابھی تک نہیں آئے، لیکن یہ سوشل میڈیا پہ بڑی باقاعدگی کے ساتھ الحمدللہ محبت والے بڑے پیارے ساتھی ہیں، تو یہ باقاعدگی کے ساتھ بیانات سنتے ہیں، ان کو کومنٹس بھی ہوتے ہیں، سوشل میڈیا والے مجھے دیتے بھی رہتے ہیں، ان کے اکثر کومنٹس ہیں، اس لیے مجھے شناسائی غائبانہ طور پہ بھی ان سے ہے۔ پھر دوسرا وہ اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر لکھتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ اسی میڈیکل فیلڈ سے ہی ہوں یا پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوں، جیسے بھی، یہ مجھے کیونکہ اتنا علم نہیں ہے۔ اب انہوں نے موکلات کے بارے میں سوال کیا ہے۔ جس طرح میں نے اللہ والو یہ بات کہی کہ اگر آپ جنات کے شوقین ہیں، موکلات کے شوقین ہیں، آپ کو یہ شوق ہے تو تب بھی آپ کے لیے یہ بات سننا ضروری ہے، اور اگر آپ ان کے شوقین نہیں ہیں تو تب بات سننا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اس آزمائش سے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ یہ ڈاکٹر عدیل احمد صاحب یہ پڑھے لکھے بھی ہیں، ٹھیک ہے، شوقین بھی ہیں، اگر پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں تب بھی پڑھے لکھے ہیں، اگر میڈیکل کیا ہوا ہے تب بھی پڑھے لکھے تو ہیں، یہ پڑھے لکھے آدمی ہیں، لیکن انہیں انتہا درجے کا شوق ہے کہ کسی طرح جنات میرے قابو آ جائے، ٹھیک ہے۔ پہلی بات اللہ والو یہ ذہن میں اتار لو، فقیر کی یہ بات کہیں لکھ کر رکھ لو، جنات آج تک نہ کسی کے قابو آئے ہیں اور نہ کسی کے قابو قیامت تک آئیں گے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے یہ تابع تھے، وہ ایک تاریخ ہے، ایک وہ تاریخ ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے ان جنات سے جیسے کام لیا، روح کانپ جاتی ہے، روح کانپ جاتی ہے، یعنی یہ نبی کو بھی دھوکہ دینے سے باز نہیں آئے۔ وہ ایک تاریخ ہے۔ آپ نے اگر سیدنا سلیمان علیہ السلام کے ان معجزات کو پڑھا ہو یا ان باتوں کو پڑھا ہو، مطالعہ کیا ہو کہ آپ جنات سے کیسے کام لیتے رہے، پھر ظاہر بات ہے آپ جنات کی شرارتیں بھی ساتھ پڑھیں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ وقت کے نبی کے ساتھ بھی شرارتوں سے باز نہیں آئے تو آپ خود بخود کہہ اٹھیں گے کہ مجھے ان کی مدد کی ضرورت
نہیں ہے، مجھے ان کا شوق نہیں ہے۔ جو بات میں نے ابھی کہی کہ جنات آج تک نہ تو کسی کے قابو آئے ہیں، نہ قیامت تک قابو آئیں گے۔ عامل جو ہے وہ چلے کرتا ہے ان کو قابو کرنے کے لیے، حقیقت میں وہ خود ان کے قابو آ جاتا ہے۔ عامل کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ میں ان کے تابع ہو گیا ہوں، یہ میرے تابع نہیں ہوئے۔ اب اللہ والو دیکھو، سوشل میڈیا پہ میں آپ کے ذمہ ایک کام لگا رہا ہوں، وہ آپ نے کرنا ہے تاکہ ساری بات کھل کے سامنے آ جائے، پھر جو آپ فیصلہ کرو وہ آپ کے لیے بہتر ہو دونوں جہاں میں، دنیا اور آخرت میں، تاکہ جو آپ فیصلہ کریں اس سے آپ کو نفع ہو۔ آپ سوشل میڈیا کھنگالیں، کیا کریں؟ سوشل میڈیا کھنگالیں، کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے۔ اگر آپ کے گھر میں کچھ کتابیں عملیات کے اوپر پڑی ہوئی ہیں، یا آپ کے قریب کوئی لائبریری ہے، یا آپ کوئی تھوڑا سا مال خرچ کرنے کی طبیعت رکھتے ہیں، مزاج رکھتے ہیں، تو بازار جائیں، عملیات کے اوپر کتابیں خرید کر لے کر آئیں۔ شمس المعارف سے لے کر رسالے تک، اور رسالے والے پیر تک، اور جتنے بھی یوٹیوبرز، مولوی، پیر آج آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ، ہر بندہ آپ کو یہ بتا رہا ہوگا کہ یہ خوشبو لگاؤ تو موکلات کو اپنے تابع کرو اور ان سے کام لو۔ خدا کی عزت کی قسم، جب یہ والے تھمب نیل میں سوشل میڈیا پہ دیکھتا ہوں تو میری روح کانپ جاتی ہے کہ ان بدبختوں نے مرنا نہیں ہے، کہ یہ میری حضور کی امت کو کس طرف لگا رہے ہیں، کس طرف لگا رہے ہیں۔ آپ کو ہر چینل کے اوپر بیسیوں ویڈیوز ملیں گی، اور یہاں تک کہ 12 14 15 سال کے نابالغ بچے بھی آپ کو باموکل عمل کرنا سکھائیں گے، دعوت دینے کا طریقہ سکھائیں گے کہ جنات کو تابع کیسے کیا جاتا ہے۔ سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں لوگ اپنی جوانیاں برباد کر بیٹھے ہیں ایسے ناقص لوگوں کی ترغیب کے اوپر، اور برملا یہ بے شرم پیشوا جو ہے امت کو بتا رہے ہیں کہ یہ کام کرو تو موکل تمہارے تابع ہو جائیں گے، یہ کام کرو تو جنات تمہارے تابع ہو جائیں گے، جنات سے تم کام لو۔ تو بات شروع جہاں میں نے کی، میں نے یہ کہا کہ ہماری فطرت کے اندر، ہماری گٹی کے اندر یہ بات ہے کہ کسی طرح جنات جو ہے وہ میرے قابو آ جائیں اور میری زندگی جو ہے وہ آسان ہو جائے گی، تو میں جو چاہوں گا وہ میں کرتا رہوں گا، میں جو چاہوں گا میں وہ کرتا رہوں گا۔ پہلی بات تو آپ نے سوشل میڈیا سے یہ کھنگالنی ہے، کیا میں یہ ٹھیک بول رہا ہوں؟ ہر چینل کے اوپر آپ کو ملیں گے موکلات قابو کرو، موکلات تابع کرو، ان کو اپنی خدمت میں لے کر آؤ، ان سے خدمت لو، ان کو اپنے خدمت گار بناؤ، ان کو اپنے تابع کرو، وغیرہ وغیرہ مختلف الفاظ ترغیب دی ہوگی، تھمبنیلز لگے ہوں گے، یہ آپ نے تحقیق کرنی ہے۔ کوئی مجھے ایک بیان انہی پیروں کا جنہوں نے جنات بانٹے ہیں، انہوں نے کنٹرول شیڈ بنائے ہوئے ہیں نا، تو انہوں نے جنات بانٹے ہیں، انہی پیروں کا کوئی مجھے ایک بیان، ایک ویڈیو کلپ بتا دیں، دکھا دیں، کوئی مجھے کتاب، کوئی رسالہ بتا دیں، دکھا دیں جس میں یہ لکھا ہو طریقہ کہ جنات اگر آگے ہیں، چاہے دشمن بن کر آگے ہیں، چاہے دوست بن کر آگے ہیں، انہوں کو جان کے جو چھڑانی ہے۔ ہاں جی، کافی ہے، بیان بند نہ کر دوں، عقل والوں کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے۔ ہوں جڑے عقل تو فارغ نے، باقی بات اب ان کے لیے ساری ہے۔ جو تو سن رہے ہیں اہل علم، عقل والے ہیں، تو شافی کا اشارہ ہی کافی ہے، وہ تحقیق کر لیں۔ ہر چینل میں، ہر کتاب کے اندر آپ کو جنات تابع کرنے کے طریقے بتائے جائیں گے، اس میں کچھ صحیح بھی ہوتے ہیں، یہ نہیں میں کہہ رہا وہ غلط ہے، کچھ صحیح بھی ہوتے ہیں۔ جنات کو تابع کرنے کے طریقے بتائے جائیں گے۔ شافی نے آج سوال امت کے سامنے یہ رکھا ہے، یہ جو پیر تمہیں جنات کو تابع کرنے کے طریقے بتاتے ہیں، موکلات کو تابع کرنے کے طریقے بتاتے ہیں، ان سے کام لینے کے طریقے بتاتے ہیں، باموکل عمل کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں، دعوت دینے کا طریقہ بتاتے ہیں، میرا سوال یہ ہے، ان سے پوچھو، انہیں یہ کہو کہ جنات ہیں، موکلات ہیں، تو اے دس انہوں کو جان کے نہیں چھڑانے گے۔ موکلات کا رستہ بتانے والے 100 ملیں گے، اور جنات سے، موکلات سے جان چھڑانے والا اللہ والو قیامت پہ قیامت تو آ سکتی ہے، بندہ نہیں تمہیں ملے گا۔
کوئی کسی کی جنگ، کسی کی لڑائی اپنے گلے ڈالنے کے لیے تیار نہیں، اور خاص طور آج کے دور میں کون ڈالتا ہے؟ اس لیے میں نے آپ کو پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہی ہے کہ اگر تو آپ نے موکلات کو قابو کرنا ہے، حاضرات کا عمل کرنا ہے، جنات کو تابع کرنا ہے یا دعوت دینی ہے، تو پہلے شافی کی اس بات کی تحقیق کر لو۔ اگر میں جھوٹا ہوں تو پھر جو تمہاری مرضی ہے وہ کرو، اگر مجھے میرے کلام کے اندر، بیان کے اندر، ٹھیک ہے، یا دعوے کے اندر سچ پاؤ تو آج کے بعد اس موضوع کے اوپر کلام نہیں کرنا۔ میں نے کیا کہا کہ آگے اب میں جو بولوں گا یہ صرف معلومات کے لیے ہے یا بے وقوفوں کو سمجھانے کے لیے ہے، جو عقل مند ہیں، سمجھدار ہیں، ان کے لیے میری اتنی بات ہی کافی ہے۔ یہ جو سارے تمہیں عمل بتاتے ہیں کہ جنات یوں قابو آئیں گے، سورہ مزمل پڑھو، سورہ جن پڑھو، یا فلاں عمل کرو، فلاں اسم پڑھو، یہ تمہارے تابع ہو جائیں گے، جب یہ آ جائیں گے پھر ان سے یہ کام لینا ہے، ان سے یہ کام لینا ہے۔ انہی کے چینل کھنگالو، انہی کی کتابیں کھنگالو، پھر ان کے پاس بالمشافہ جاؤ، ان کو جا کر کہو منڈی ہے، منڈی کا مسئلہ نہیں ہے، اے منڈی مغرو لانی کے انجے، اس منڈی تو جان چھڑانی کے انجے، سمجھ آ گئی؟ تو منڈی سے جان نہیں چھوٹتی، پھر اللہ ہی چھڑائے تو چھڑائے، پھر منڈی سے جان یہ آ جاتے ہیں تو پھر یہ جاتے نہیں ہیں۔ اب میں یہاں بات روک رہا ہوں، وہ تمام حضرات جو غلط وظائف پڑھتے رہے، ان بچاروں نے جنات کو قابو کرنے کے لیے نہیں پڑھے، شرائط کے بغیر وظائف پڑھے، رجت کا شکار ہو گئے، جنات یعنی موکلات، شیاطین آگے ہن جاندے پہ نے، انہوں نے نسلوں کی نسلیں اجاڑ دی ہیں۔ آج رجت کے مریضوں کو معلوم ہوا ہے، آج رجت کے مریضوں کو معلوم ہوا ہے کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے، ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ حضرت صاحب ہم نے تو جنات کے لیے پڑھے ہی نہیں تھے، ہم نے تو ان کو قابو کرنے کے لیے تو پڑھے نہیں تھے، ہم تو اپنی مصیبتوں کے لیے، اپنی پریشانیوں کے لیے، اپنی تکلیفوں کے لیے پڑھتے رہے۔ گھر میں بچیاں بیمار تھی، ماں بیمار تھی، بچوں کے رشتے نہیں ہو رہے تھے، روزگار کا مسئلہ تھا، جادو کا مسئلہ تھا، ہمیں تو جو جس نے بتایا ہم پڑھتے رہے۔ اللہ پاک معاف کرے، ہم کو جنات کو قابو کرنے کے لیے تو نہیں پڑھتے رہے، تو جنات موکلا تو ان کے پاس بھی آ گئے، تو تینوں پی کٹن دی کی لوڑ پئی ہے۔ جنات کو بلانا، جنات کو حاضر کرنا تو اللہ والو یہ تو کوئی کمال نہیں ہے۔ میں یہ آج امت کو سمجھا رہا ہوں، جیڑے آگے نے انہوں نے واپس کنج بھیجنا ہے۔ اب یہاں پھر میرے پاس موقع ہے کہ میں بیان کر دوں بند، تو میں اپنی ماؤں بہن بیٹیوں کو لا کر یہاں بٹھاؤں، اپنے بزرگوں اپنے بھائیوں کو لا کر یہاں بٹھاؤں جو رجت میں پھنسے ہوئے ہیں، باقی بیان وہ خود کریں گے، اور ڈاکٹر عدیل احمد صاحب کو دو کو جوتے ماریں گے، اور جو اس طرح کے اور شوقین لوگ ہیں ان کی وہ کریں گے کہ آئندہ ان کانوں کو ہاتھ لگا لیں گے، ان کے کانوں سے بھی دھواں نکلے گا کہ ڈاکٹر صاحب کیڑے کام لگے ہو، ہم مر گئے ہیں، ہماری زندگیاں تباہ ہو گئیں۔ یہ تو شافی نہ بتاتا تو ہم جس رستے پہ چل رہے تھے ہم تو یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ جو ہمارے نقصان ہو رہے ہیں، لا علاج بیماریاں ہیں، گھر میں پریشانیاں ہیں، اور جو دیگر تکلیفیں ہیں، یہ سب کچھ کیا ہے، ہمارا اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ ہمیں تو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ ہم اپنے ہاتھوں سے وظائف پڑھ کے ان شیاطین جنات کو، موکلات کو، ٹھیک ہے، بلائے جا رہے ہیں، اور یہ اندر ہی کھاتے ہماری جڑیں کاٹے جا رہے ہیں، ہمیں برباد کیے جا رہے ہیں۔ دو موقع ہو گئے، ایک موقع ابھی مجھے بیان بند کرنے کا اور مل سکتا ہے۔ ایک میں فقرہ بولنے لگا ہوں، اس کو فقرہ کم تو میرا ڈائلاگ زیادہ سمجھ لیجئے گا۔ وہ ڈائلاگ یا فقرہ کیا ہے کہ اللہ جنات کی دوستی پہاڑ سے زیادہ مضبوط ہے، پہاڑ سے زیادہ مضبوط ہے، اور پہاڑ سے زیادہ وزنی ہے کہ اس کو اٹھانا کیسے ہے۔ مسئلہ دوستی کا نہیں ہے، مسئلہ ہے کہ اس پہاڑ کا وزن کیسے اٹھانا ہے، اور اگر وزن نہ اٹھا سکے تو یہ بدل گئی دشمنی میں، تو پھر دشمنی نبھانی کیسے ہے۔ ہم تو دشمنی نبھا بھی لیں، کسی حد تک نبھا بھی لیں، 20 سال 25 سال 30 سال 50 سال، آخر کل نفس ذائقۃ الموت، ہم اتر جائیں گے قبروں میں تو پیچھے والوں کے ساتھ پھر جو یہ کریں گے زمانہ دیکھے گا۔ کیوں؟ ان کے جو بچے کی عمر ہے وہ 300 سال سے شروع ہوتی،
300 سال کا ان کا چنو منو ہوتا ہے، سمجھ آگے، فیڈر والا بچہ ہوتا ہے، اور عمومی زندگی اوس جو ہے وہ ان کی 800 سال ہے، اور اس وقت بھی 2500 3,000 سال پرانے جنات جو ہے یہاں موجود ہیں۔ تو اللہ والو ہم ان کے ساتھ پورے کیسے آئیں گے؟ تو میں نے کیا کہا کہ مجھے بیان کے دوران اب یہ تیسرا موقع ملا ہے کہ میں بیان یہیں پہ روک دوں کہ جنات کے ساتھ دوستی پہاڑ سے زیادہ مضبوط ہے۔ یہ ایسی محبت ٹوٹ کے کرتے ہیں، ایسا پیار ٹوٹ کے کرتے ہیں، یعنی میں نے عربوں اور پٹھانوں بلوچوں، عرب پٹھان بلوچ، جس طرح قبائل، یا ان کو قبائل کہہ رہا ہوں، مختصر کر لیتے ہیں، پھر کوئی اور لوگ ناراض ہو جائیں گے کہ جی حضرت صاحب کیا سندھی جو ہے وہ محبت نہیں کرتے یا پنجابی محبت نہیں کرتے؟ اللہ نہ کرے کوئی لسانی بدبو جو ہے وہ میرے بیان میں نہ آنی شروع ہو جائے۔ قبائل کہہ لو، کیونکہ قبائل کا نظام ہوتا ہے نا، جس طرح قبائل کے لوگ محبت بھی ٹوٹ کے کرتے ہیں، پھر دشمنی بھی جو ہے وہ کھل کر نبھاتے ہیں۔ اللہ جو میں نے پایا، جو میں نے دیکھا ہے وہ یہ، ان سے بڑھ کے کوئی پیار کرنے والا نہیں ہے، اور ان سے بڑھ کے کوئی نفرت کرنے والا نہیں ہوں۔ دند کڈن دینے ہیں، دند بھی نال کڈن دینے کا صاحب ہماری ساری باتیں کھولتے جا رہے ہیں۔ اب ان سے بڑھ کے کوئی محبت کرنے والا اور ان سے بڑھ کے کوئی دشمن نہیں۔ اگر تو آپ کے بخت اچھے ہیں اور آپ کی ان کے ساتھ انسیت ہو جاتی ہے، یعنی آپ کا اور ان کا آگ کا اور مٹی کا خاک کا مزاج مل جاتا ہے۔ اللہ نے آپ کے نصیب میں کوئی خادم ایسے لکھے تھے کہ وہ آگے دھیرے دھیرے آپ کا اور ان کا مزاج مل گیا، پھر تو اللہ والو یہ اس طرح ہو جائیں گے کہ جس طرح یک جان دو قالب ہوتے ہیں، یعنی آپ اور وہ ایک ہو جائیں گے۔ 24 گھنٹے یہ آپ کے ساتھ ہیں، آپ کا بھی بھلا کریں گے، آپ کی اولاد کا بھی بھلا کریں گے، دیگر جو کام ہیں ان میں بھی یہ ہاتھ بٹائیں گے۔ اگر یہ تھوڑے سے بھی شر والے ہوئے، یعنی ان کے اندر پاکستانی ٹچ ہوا، جو کہ ہوتا ہے، جو کہ 99% 9 میں ہوتا ہے، بس ہوں گے مسلمان، ہوں گے کیا؟ مسلمان ہوں گے، متقی پرہیزگار ہوں گے، شرارت سے باز نہیں آنے۔ جس طرح مجھے لوگ چھیڑ دینا، حضرت صاحب آپ اتنا سنجیدہ بیان کر رہے ہیں تو چٹکلا لگانے سے باز نہیں آتے۔ انہوں نے شرارت سے باز نہیں آنا۔ تو اللہ والو جب مسلمان ہوئے ہیں یہ شرارت سے باز نہیں آتے، تو جو کافر جنات ہیں، شیاطین ہیں، ان کے اندر تو ہے ہی شر، وہ تو سراپا شر ہے، وہ تو بلائی کر ہی نہیں سکتے۔ اب یہ کیا کریں گے؟ آپ نے سورہ جن کا چلا کیا، سورہ مزمل کا چلا کیا، ٹھیک ہے؟ اب جنات آپ کے تابع ہو گئے، مان لیا جی آپ کے تابع ہو گئے، جبکہ میں کہہ چکا ہوں کہ کبھی بھی تابع نہیں ہوتے، کیونکہ لوگ کہتے ہیں تابع ہو گئے، تو میں بھی یہ کہتا ہوں تابع ہو گئے، کیونکہ میں نے بات سمجھانی ہے۔ جنات ہو گئے جی آپ کے تابع، ٹھیک ہے؟ اب جنات ہیں وہ متقی پرہیزگار ولی اللہ جنات کی بات نہیں کر رہا، وہ تو ہمارے دوست، ہمارے بزرگ، ہمارے لیے قابل احترام ہے، عام جنات کی بات کر رہا ہوں۔ وہ ہو گئے آپ کے تابع، یہ کیا کریں گے؟ غلامی کسی کو پسند ہے؟ پابندی کسی کو پسند ہے؟ جس طرح ہمارے اندر نفس ہے ایسے ان کے اندر بھی نفس ہے، جب چاہو آپ بلاؤ وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے، پھر کئی کام آپ ایسے کہیں گے جو وہ کرنا پسند نہیں کریں گے، پھر کئی کام آپ ایسے لیں گے جب یہ وہاں جائیں گے ان کا وہاں جھگڑا ہو جائے گا، دوسرے جنات ان کو پھڑکائیں گے تو مار کس کی وجہ سے پڑے گی؟ آپ کی وجہ سے۔ ان کے بچے مرے کس کی وجہ سے؟ آپ کی وجہ سے۔ ان کا گھر بار تباہ ہوا کس کی وجہ سے؟ آپ کی وجہ سے۔ ان کو تکلیف پہنچی کس کی وجہ سے؟ عمل کی وجہ سے۔ جب یہ سارا نظام چلتا ہے، پہلے وہ دشمن نہیں ہوتے، اب وہ دشمن بن جاتے ہیں۔ اب وہ اوپر سے ہیں آپ کے ساتھ کیونکہ وہ تابع ہیں، جو قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں وہ مجبور ہو جاتے ہیں آنے پہ، یا جو آپ اسم پڑھتے ہیں وہ مجبور ہو جاتے ہیں آنے پہ، ان کی مجبوری ہے ورنہ وہ مرتے ہیں۔ اب وہ آ تو جاتے ہیں، لیکن اللہ والو ہر پل ہر لمحہ وہ محنت کریں گے کسی طرح یہ عامل مر جائے، یا اس عامل اور ہمارے درمیان میں جو معاہدہ ہوا ہے یہ معاہدہ ٹوٹ جائے اور ہم آزاد ہو جائے۔ اب آگے سنو، آپ نے سورہ مزمل کا، سورہ اخلاص کا، سورہ یاسین کا، سورہ جن کا یا اسماء الحسنہ میں سے کسی اسم پاک کا چلا کاٹا، جنات آگے۔ آج فرض کرو 36واں دن تھا، جنات کی حاضری ہو گئی،
आहद व पैमा भी हो गई, यानी आपके दरमियान में एग्रीमेंट भी हो गया और आपने आपस में कोड वर्ड भी एक्सचेंज कर लिए, एक दूसरे को कोड वर्ड दे दिए कि बुलाना कैसे है, हाजिरी कैसे होगी, काम कैसे लेना है, सारे मामलात आज होने हैं। अब अल्लाह वालों, जब मामलात होते हैं, जिन्नात आप ज़हन में बात उतार लो, कभी बाजी नहीं हारते, कभी बाजी नहीं हारते। पहली बाजी में ही वो आमिल को जो है वो हरा देते हैं कि जब वो शराइत रखते हैं। क्यों? जब आपकी सलाम दुआ होगी, जब मुवक्कलात जाहिर होंगे, हसार के बाहर आप कलाम करेंगे या वो आपसे कलाम करते हैं, आप सलाम करेंगे, वो सलाम का जवाब देंगे, तो पहली बात ही शराइत की होनी है कि शराइत तय। अल्लाह वालों, वो शराइत में रखेंगे ही वो कुछ कि आपकी समझ में ही नहीं आना, आपकी समझ में ही नहीं आना। मैं एक दो मिसालें देता हूं जो अमूमी तौर पे ये हमारे साथ करते हैं। ये क्या करेंगे जी, मैं आ गया हूं, मैं आपकी खिदमत करूंगा, जो कहोगे वो होगा, हमारी ये 3 शर्तें हैं। कितनी शर्तें हैं? 3 शर्तें हैं। क्या क्या शर्तें हैं? आज के बाद आपने अपनी बीवी से नहीं मिलना। जरा जागते रहिएगा, हुण पा मैनू लम्मिया पा के कुटन है कि सारे राज खोल देने शाफी ने पड़ गया है, लेकिन अब मेरी मजबूरी है, वो समझ रहे हैं कि मैं बोलना, मेरा बताना फर्ज है, अब जब सवाल है मैंने जवाब तो देना। अब आज आपका मिसाल के तौर पे 36वां दिन है, ठीक है? आपका आज होना है अहद व पैमा, ठीक है ना, कि आपके उन्होंने ताबे होना, उन्होंने काम करना है। अब जरा जागते रहिएगा वो बाजी कैसे खेलते हैं। जीतूं तो तुझे पाऊं, हारूं तो मैं तेरी। समझ आई बात? नहीं आई। इन्होंने परवीन शाकर ਨੂੰ पढ़े, ऐसे बदजोक लोग सामने बैठे हुए, सारे मेरे शेर का बेड़ा गर्क करके रख खड़े। यानी दूसरा मिसरा मेरा पढ़ने दिल नहीं किया है। जीतूं तो तुझे पाऊं, हारूं तो मैं तेरी। समझ आई? तो इसमें क्या है, जीत हर तरफ मेरी ही है। तो अल्लाह वालों, जिन्नात की हर तरह जीत उन्हीं की होती है, हम आमिल की जीत नहीं होती। अब देखो वो बाजी कैसे खेलते हैं। अब आज वो सामने आ गए, कलाम हो गया, सलाम दुआ हो गई, अगली बात होगी जी हम आपके ताबे होते हैं, हम आपके सारे काम करेंगे, जो आप हुक्म देंगे। हमारी 3 शर्तें हैं। कितनी शर्तें हैं? 3 शर्तें हैं। आज के बाद आपने अपनी बीवी के पास नहीं जाना। अब आपके तो निकल आए ना कानों से धुएं। पहली शर्त ही कि भाई मेरी बीवी हलाल है, मैं बीवी के पास क्यों ना जाऊं। या सख्त शर्त रखेंगे कि अपनी बीवी को तलाक दे दो, हम आपके ताबे हो जाते हैं। अब आप क्या कहोगे कि मैं ये शर्त मानने के लिए तैयार नहीं, जाहिर बात आप इनकार कर दोगे। और अगर हम वो नरम शर्त रखते हैं तो क्या रखेंगे कि आज के बाद आपने अपनी बीवी के पास नहीं जाना, यानी खलवत नहीं करनी, हम बिस्तरी नहीं करनी, ठीक है? अब आप कहोगे कि भाई मैं ये शर्त मानने को तैयार नहीं हूं, मैं कैसे अपना घर जो है वो तबाह कर दूं, बीवी के हकूक है, मेरे हकूक है, मैं ये शर्त मानने को तैयार नहीं हूं। अब आप बड़े सियाने बन रहे हैं, होशियार बन रहे हैं कि मैंने देखो जी उन्होंने शर्त नहीं मानी, उन्होंने ये मनमानी भी नहीं थी। समझ आइए? अब आमिल बड़ा खचरा बंदा पे है कि देखो जी उन्होंने इतनी शर्त रखी, तो मैंने कहा चलो जान लो, निकल दे वो, मैं ये काम नहीं करता, मैं अगे बीवी के थले लगा हुआ तो मैं काम करा, मैं नहीं मानता। भाई उन्होंने ये शर्त मनवानी भी नहीं थी, ये तो वो खेल रहे हैं, कार्ड खेल रहे, समझ रहे, ये वो तो बाजी खेल रहे हैं, ये तो शर्त मनवानी भी नहीं थी। अब आमिल बड़ा राजी हो जाएगा। अगले दिन आए, सलाम दुआ हुई, जी हमारी ये शर्तें हैं। क्या शर्तें हैं? बीवी को छोड़ दो। मैंने कल कहा था ना कि मैंने नहीं छोड़ना, चलो ठीक है जी, ये हम आपकी शर्त मान लेते हैं। क्या करते हैं? तुम नहीं मानते, हम मान लेते हैं। बाकी हमारी 2 शर्तें और हैं, वो मान लो, हमारा आपका अहद व पैमा हो जाएगा, हम आपके ताबे हो जाएंगे, हम सारी जिंदगी आपकी खिदमत करेंगे। अच्छा जी, अब आपने आगे जो शर्तें सुननी है वो क्या, आप जरा बोलेंगे जी अच्छा बताएं आगे आपकी 2 शर्तें जो हैं वो क्या हैं। वो आपको मिसाल के तौर पे ये कहेंगे कि जी पहली शर्त आपने नहीं मानी, हमने मान ली कि चले आप निकाह जो है वो अपना कायम रखें। अब आपने दूसरी शर्त हमारी ये माननी है कि आपने अपनी बीवी के पास रात में नहीं जाना, अपनी बीवी के पास रात में नहीं जाना। अब आमिल एक दफा
डामाडोल हो जाएगा। क्यों? उसको इतना शौक है कि मेरी मेहनत कामयाब हो रही है, तो उसकी वो मत मार देंगे। वो अगर वहां बोल उठता है कि हाँ ठीक है मुझे ये शर्त कबूल है, चलो दिन का वक्त तो ये दे रहे हैं ना, चलो रात को इनके साथ मैं गुजारूंगा और दिन में मैं अपनी बीवी को वक्त दे लूंगा, मेरे ताल्लुक जो अज़दवाजी हैं वो भी कायम रहेंगे, तो मैं शर्त कबूल कर लूंगा। तो अब अल्लाह वालों उन्होंने 3 शर्तें मनवानी थी, तो एक तो उन्होंने मनवा ली, एक आपने रद्द कर दी, अगली आप उन्होंने मनवा ली। अच्छा जी, मैंने फर्ज किया मान ली। अगर फर्ज करो मैंने ये भी नहीं मानी, मैंने ये भी नहीं मानी, यानी मेरा पीछे हाथ, मेरा पीछे मुर्शद डाडा था, उसने मुझे ये सारी बातें सुनाई हुई थी जिस तरह मैं आपको समझा रहा हूं, तो मैंने ये बात भी नहीं मानी। मैंने कहा चलो निकल दे। हो मैंने अपनी पढ़ाई जो है अगले दिन की भी जारी रखी और वो मजबूर हो गए आने पे। अगले दिन आए तो उन्होंने आकर कहा कि जी आपने हमारी पहली शर्त भी नहीं मानी, तो आज आपने हमारी दूसरी शर्त भी नहीं मानी, चलो हमारी एक शर्त मान लो, हम आपके ताबे हैं, हम आपकी खिदमत करेंगे। वो उस दिन इतने नरम हुए होंगे, इतने नरम हुए होंगे, और आमिल ऐसे उड़ रहा होगा। हुण आए ने ना लाइन ते, हुण आए ना बंदे दे पुत्र बने ने कि नहीं बने है। मैनू मनवान आए सन कि बीवी छड़ दे, मैनू मनवान आए सन कि बीवी दे कोल रात नू नहीं जाना। देखो मैंने अगले दिन पढ़ाई की है, ये लाइन पर आ गए। अब वो आएंगे, क्या करेंगे जी? वो हमारी आप तीसरी शर्त मान ले तो हम आपके साथ हैं। तीसरी शर्त क्या है? बड़ा गोश्त नहीं खाना। आमिल कहेगा हाथ आगे करो, हाथ आगे करो। आमिल तो आसमान को छुएगा कि भाई ये बड़ा गोश्त नहीं खाना, ये कौन सा मसला है। या वो ये कह देंगे उस नलके का पानी नहीं पीना जिसकी बोकी जो है वो चमड़े की हो, जो पानी खींचती है, पानी जो खींचती है वो चमड़ा होता है, उसका पानी आपने इस्तेमाल नहीं करना। समझ आ? अब बंदा कहेगा यार चलो बोकी का कब नहीं पीना, तो मैं वो मोटर वाला पानी जो पी लूंगा। शर्त मान ली, ठीक है, ये मान लिया। या वो ये शर्त रख देंगे कि आपने जिंदगी भर मसूर की दाल जो है वो नहीं खानी। बंदा फौरन तैयार हो जाता है, यार अगर कुछ तो उनकी बात माननी है ना, कोई तो बात माननी है, तो मसूर की दाल इतनी अल्लाह ने नेमतें दी, मैं नहीं खाऊंगा तो कुछ नहीं। अच्छा, आपने तवे की पकी हुई चीज यानी रोटी है, इस तरह की कोई चीज है, वो आपने आग पे जो पकी हुई है वो आपने नहीं खानी। अच्छा जी, मैं फिर क्या खाऊंगा? आपने जो है डबल रोटी खानी है और चाय पीनी है, आपने और कुछ नहीं खाना। अल्लाह ऐसे आमलीन को भी मैं जानता हूं कि जिन्होंने इतनी सख्त शराइत के ऊपर मुआहदे भी जो है वो कर लिए। तो मैं तो आपको सिर्फ ये समझा रहा हूं कि मिसाल के तौर पे आपका मुआहदा इस बात पे हो गया कि आज के बाद आपने बड़ा गोश्त नहीं खाना। अब देखें ये मुआहदा कितना आसान लग रहा है, बाकी बातें आप छोड़ दें क्योंकि बात जो है मुख्तसर करनी है, आगे बात ताकि बढ़े। मिसाल के तौर पे उन्होंने 3 शर्तें रखी कि बीवी के पास नहीं जाना, बीवी को या तलाक दो, आपने दोनों रद्द कर दी। तीसरी उन्होंने शर्त रखी, चलो जी हमारी एक बात मान लो कि आज के बाद आपने बड़ा गोश्त नहीं खाना। आपने कहा चलो जी ठीक है मैं ये बात मानता हूं, आपका आपस में आहदो पैमा हो गया। उन्होंने बता दिया आप ये आयत इतनी बार पढ़ेंगे तो हम आ जाएंगे और ये हमारी हदूदों क़यूद होंगी, हम यूं आपके साथ काम करेंगे। निज़ाम चल पड़ा, आमिल खुश हो गया। चिल्ला जो है 2 दिन बाद, 6 दिन बाद, जितने दिन बाकी रहते तो उसने पढ़ाई की, चिल्ला मुकम्मल हो गया, लुडियां पै गई, मैं जनाब कामयाब हो गया। उस बेचारे को यह पता ही नहीं है कि मैं हमेशा के लिए गुलाम हो गया हूं, मैं हमेशा के लिए क्या हो गया हूं? गुलाम हो गया हूं। अब मुआहदा क्या हुआ है कि जिंदगी भर गोश्त नहीं खाना। अभी मुआहदा किया है, अभी अगले लम्हे में वो तेरे दिल में डालेंगे वड्डा गोश्त पकाओ, वड्डा गोश्त पकाओ, जो मजा वड्डे दा है वो छोटे दा ते नहीं ना। ख्वाब में आके बड़े गोश्त की उत्ते अदरक कट के पाया है, पुदीना पाया है, जनाब तरी पा के प्लेट अगे करके बहान गया है। बंदा सवेरे उठ के कहेगा यार वड्डा गोश्त खान नू बड़ा दिल करदा पिया, वड्डा गोश्त खान नू बड़ा दिल करदा। यानी पहले कभी खाया ही नहीं है, अब ख्वाबों में आकर दिखाएंगे, तवज्जो डाल डाल के तेरे दिल में डालेंगे, तेरे मुंह से पानी आएगा मैं बड़ा गोश्त खाऊं। फिर तुझे घुमा के वहां लेके जाएंगे उस घर पे, उस जगह पे जहां बड़ा गोश्त पका हुआ है। किसी तरह ये बड़ा गोश्त खा ले, मुआहदा टूट जाएगा, तो फिर आमिल नू असी लीरो लीर करके रख देवांगे। अल्लाह ये कुल हाजरात का अमल है, उसका अंजाम है, या जिन्नात बामुक्कल अमल जो लोग करते हैं उनका अंजाम ये होता है।
اب یہ دیکھیں جو عاملین ہیں یہ زنا کیوں کرتے ہیں؟ زنا کیوں کرتے ہیں؟ جو عاملین ہیں 99% زانی ہوتے ہیں، 99% زانی ہوتے ہیں۔ میں ان کی جادوگروں کی بات نہیں کر رہا، قرآن کے جو عاملین ان کی بات کر رہا ہوں۔ شروع میں یہ متقی پرہیزگار ہوتے ہیں، یہ جو عامل حضرات ہوتے ہیں یہ عمومی طور پہ مدارس کے پڑھے ہوئے بچے ہوتے ہیں۔ میں کتنی بار کہتا ہوں زرداری دا منڈا بلاول وہ عامل کیوں نہیں بن گیا؟ میمنوں کے بچے عامل کیوں نہیں بن جاتے؟ شریف خاندان کے بچے عامل کیوں نہیں بن جاتے؟ یا ہمارے ملتان میں خاکوانیوں، قریشیوں، گردیزیوں کے بچے کبھی عامل بنے ہیں؟ ملکوں کے چودھریوں کے بچے کبھی عامل بنے ہیں؟ وہ ایچسن میں پڑھتے ہیں، ایف سی کالج میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، یا اچھی جگہوں پہ پڑھتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ دو کام جو ہے وہ ایک ہی خاندان کے بچے کرتے ہیں، اور وہ غریب خاندان کے بچے ہیں۔ ایک تارا نو ہاتھ پانا، بجلی نے یہ تارا پکڑنیاں تو جن پکڑنا، یہ غریباں دا کام ہی ہے۔ بجلی دیا ننگیاں تاراں پھڑنیاں تو جن پھڑنے، یہ کام کدا ہے؟ غریباں دا۔ یہ امیر کے بچے یہ کام نہیں کرتے، کیوں؟ یہ مدارس کے بچے یا غریب گھروں کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ان جنات کے پیچھے جو ہے وہ بھاگتے ہیں۔ ان کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ ہم جنات تابع کر لیں گے، پھر ہماری غربت ختم ہو جائے گی، ہم لوگوں کا علاج کریں گے، وہاں سے ہمیں لاکھوں روپیہ آئے گا، پیسہ آئے گا، پھر ہمارے محل بنے گے، کوٹھیاں آئیں گی، جو انہوں نے خواب دیکھے ہوتے ہیں۔ تو یہ غریبوں کے بچے آتے ہیں، بجلی کی تاریں پکڑتے بھی غریب کا بچہ۔ کبھی دیکھا گردیزی نے بچے نے تار پھڑی ہوئی تو چڑھ گئے؟ سمجھ آئی؟ غریبوں کے بچے پکڑ دے۔ اس طرح جنات قابو کرنے والا کام عمومی طور پہ جو ہوتا ہے غریبوں کے بچے ہوتے ہیں، اور زیادہ تر مدارس کے پڑھے ہوئے قاری حضرات ہوتے ہیں۔ جب یہ اس شعبے میں آ جاتے ہیں تو تب تک یہ گناہ گار نہیں ہوتے، لیکن جب عورتوں کے ساتھ ان کا واسطہ پڑتا ہے تو یہی جنات ان کو زنا کی طرف جو ہے وہ لے جاتے ہیں۔ تو پھر یہی جو عاملین ہیں یہ زنا کر بیٹھتے ہیں۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ عاملین نے اکثر 3 4 شادیاں کی ہوتی ہیں عامل بننے کے بعد۔ تو یہ زنا کر بیٹھتے، جب زنا کرتے ہیں تو یہ پکڑ میں آ جاتے ہیں، سب کچھ پھر ان کا برباد ہو جاتا ہے۔ اور اگر یہ زنا سے بچ جاتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ زنا سے بچ جاتے ہیں، اللہ کی مدد شامل حال ہے، متقی پرہیزگار، نماز روزے کی پابندی کرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، سارے ایک جیسے تو نہیں ہوتے نا، تو بچ جاتے ہیں۔ اب یہ جنات جب تک معاہدہ نہیں ٹوٹتا وہ گوشت بڑا نہیں کھاتا۔ یہ کیا کریں گے؟ 2 کام آپ کے کریں گے، جب واپس آئیں گے آپ کے گھر میں آ کے آپ کی موٹر کو جلا دیں گے۔ کیا کریں گے؟ موٹر کو جلا دیں گے۔ اب عامل ہے، عامل نے یہ بات تو کرنی نہیں، اس کا مزاج بن چکا ہوتا ہے، اس نے فوراً ان کو ہی بلانا ہے، اے پتہ کرو یہ موٹر جل گئی ہے، کی ہوا ہے؟ انہوں نے آ کہنا جی ہاں جی وہ کیا ہے، وار ہو گیا ہے۔ کی ہو گیا ہے؟ وار ہو گیا۔ کس نے وار کر دیا ہے؟ حصار ہم نے کیا ہوا تھا، تم کہاں تھے؟ وہ جی میں فلاں کام گیا تھا، ادھر آپ نے بھیجا تھا نا، وہ جو عورت کو طلاق ہو رہی تھی، ہم ادھر گئے ہیں نا، تو ان کا جا کے جادو توڑا ہے۔ اب اس کے پیچھے جو جادوگر ہے اس نے وار کیا ہے، تو وہ اس نے شکر کریم ہم نے آپ کو بچا لیا، بچے بچ گئے ہیں، تو موٹر پہ گرا ہے، موٹر جل گئی ہے۔ تو موٹر جلائی کس نے ہے؟ انہوں نے۔ نام کس کا لگایا ہے؟ فلاں جادوگر کا۔ اب اس عامل کو اس جادوگر سے لڑا دیں گے تو آپ انج کر کے، ہاں مزہ آ رہے سانو کہنا ہی میں تابع کر لے آئے۔ اب اس عامل کی اس جادوگر کے ساتھ دشمنی پڑ گئی۔ اب یہ اپنے عمل کے ذریعے اس پہ وار کرے گا، اگر وہ تگڑا ہوا تو وہ اس پہ وار کرے گا، اب ان کی دونوں کی دشمنی پڑ گئی۔ اب اس کے جنات بھی اس کو مروا رہے ہوں گے، اس کے جنات بھی اس کو مروا رہے ہوں گے، اور نعرے دونوں مار رہے ہوں گے، جن ساڈے تابع نے، جن ساڈے تابع نے، تو جن ساڈے تابع نے۔ ہوں ڈاکٹر عدیل صاحب نو میں کی سمجھاواں آگے جا کے، جن ساڈے تابع نے۔ دونوں اپنی جگہ پہ بدماش بنے ہوئے ہیں کہ جن ہمارے تابع ہیں۔ گھر سے نکلے ہیں، بچے کو لمحہ ڈال دیں گے، گرا دیں گے، ٹانگ توڑ دیں گے، بازو توڑ دیں گے۔ عامل ہے، اس کا مزاج بنا ہوا ہے، اس نے کوئی اور تحقیق تو کرنی نہیں ہے کہ بھائی کوئی حادثہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی فطری قدرتی بات بھی ہو سکتی ہے، اس نے فوراً حاضری کروانی ہے، ان کو بلانا ہے۔ کس نے کی؟ انہوں نے کہا جی وار ہو گیا۔ کی ہو گیا؟ وار ہو گیا۔ ہم نے وہ فلاں کا کام کیا تھا نا، اس کے پیچھے جو جادوگر ہے تو ہم نے اس کو مارا تھا، آج اس نے وار کیا ہے۔ اب عامل نے کہنا لو بدلا، انہوں نے کہنا کرو وار۔
اب ادھر سے انہوں نے میزائل چلایا, ادھر سے جواب آنا ہے, تو ان دونوں کی آپس میں دشمنی پڑ جانی ہے. ان دونوں نے سائیڈ پہ کھڑے ہو کے اس کے جادوگر کے بھی جو موکلات ہیں اور اس عامل کے بھی جو موکلات ہیں, یہ دونوں ایسے کھڑے ہو کے تماشا دیکھیں گے. اب یہ دونوں عامل اور جادوگر پڑھائیاں کر کر کے ایک دوسرے کو مارتے رہیں گے. اس لیے اللہ والوں میں کہتا ہوں کہ عامل کی زندگی ساری کی ساری پریشانی میں گزر جاتی ہے, اس کی زندگی میں سکون نہیں ہوتا. دیکھیں جن حضرات نے شرائط کے بغیر وظائف کیے, جب میں نے ان کے وظائف بند کروائے ہیں یا کروا رہا ہوں, تو وہ لوگ پہلی بات کیا کہتے ہیں, حضرت صاحب بگڑی بنی ہے یا نہیں بنی, کم از کم زندگی میں سکون آ گیا ہے, سکون آ گیا ہے. ورنہ تو سارا دن ہم کوے کی طرح پریشان, کھا بھی رہے ہیں, پی بھی رہے ہیں, سو بھی رہے ہیں, لیکن پریشان بھی ہیں. اب کم از کم نقصان جو ہو گئے سو ہو گئے, وہ تو چلو ہو گئے, لیکن آگے کچھ بنا ہے یا نہیں بنا, کم از کم یہ تو ہو گیا, سکون تو زندگی میں آ گیا. تو اللہ بولو عامل کی زندگی میں, چاہے وہ قرآن کا عامل ہو, تو چاہے وہ جادوگر ہو, کالا علم کرنے والا ہو, سکون نام کی چیز یہ موکلات نہیں رہنے دیتے. اس لیے وہ تمام حضرات جو جنات کے حاضرات کے شوقین ہیں, اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں سکون نکل جائے اور ہماری زندگیاں جہنم بن جائے, تو اس شعبے میں آ جاؤ, اس شعبے میں آ جاؤ. پھر میں نے آپ کو ساری باتیں اندر کی راز بھی بتا دی کہ تمہارے اپنے جو خدام ہوں گے, موکلات ہوں گے, جنات ہوں گے, جو مسلمان ہیں, جن میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں, کافروں کی یا شیاطین کی بات نہیں کر رہا, وہ تمہیں اندر سے نقصان دیتے رہیں گے. عامل کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کے رکھیں گے, عامل کو عامل کے ساتھ لڑوائیں گے, عامل کو جادوگروں کے ساتھ لڑوائیں گے اور تماشا دیکھیں گے. ساری زندگی اسی داؤ پہ رہیں گے کہ جو ہمارے ساتھ اس نے معاہدہ کیا ہوا ہے, مسور کی دال کی شرط ہے یہ ٹوٹے, بڑے گوشت کی شرط ہے یہ ٹوٹے, چائے نہیں پینی اس کی شرط ہے یہ ٹوٹے, یا بوکی والا پانی نہیں پینا نلکے کا وہ شرط, یعنی جو شرط انہوں نے لگائی ہوئی ہے اس کو توڑیں گے. جب معاہدہ ٹوٹے گا وہ آزاد ہو جائیں گے, پھر گن گن کے تیرے سے اور تیری اولاد سے بدلے لیں گے. تو میں نے ایک بات موٹی آپ کو کہی ہے, وہ تمام حضرات جو جنات کو قید کرنے کا, مقید کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں, کوئی ایک عامل مجھے ایسا بتا دیں, ایک چینل مجھے آج ایسا بتا دیں, آج مجھے کوئی کتاب ایسی بتا دے کہ جو یہ بتائے کہ آیا نو واپس کنج بھیجنا ہے. مجھے بتاؤ تاکہ یہ لاکھوں کروڑوں رجت کے جو مریض ہیں, ان کو میں راتوں رات جو ہے وہ آزاد کرواؤں. اللہ بولو اس شعبے میں آنے کا رستہ ہے, جانے کا رستہ نہیں ہے. ایک بار آپ نے ان کو اپنے قریب کر لیا, ٹھیک ہے, ان کے ساتھ تعلق بنا لیا, پھر جو یہ کہیں گے آپ کو ماننا پڑے گا. یہ نہیں ہوتا. آج اپنا ذہن واضح کر لے کہ آپ کے جنات تابع ہو گئے, جس کو آپ تابع کہتے ہیں, وہ تابع ہو بھی گئے. جب وہ کام کریں گے, کام کس نے کرنا ہے, انہوں نے, تو شرائط ان کی چلنی ہے. کوئی کام آپ ذمہ لگائیں گے, ٹھیک ہے, کہ فلاں بلوچ صاحب ہیں, ان کے گھر میں جاؤ تو یہ کام آپ نے کر کے آنا ہے. وہ کیا کہیں گے, چڑھاوا دو, 2 بکرے جو ہے صدقات کرائیں. اب آپ مرے جیے, آدھی رات کو بھی آپ کو 2 صدقے مانگ لیے, 2 صدقے آپ کو دینے پڑیں گے. ان کے منہ سے نکل گیا 2 دیگیں دو, آپ کو 2 دیگیں دینی پڑے گی. انہوں نے منہ سے نکال دیا کہ ہمیں ایک بچڑا چاہیے, آپ کو بچڑا دینا پڑے گا, ویڑا دینا پڑے گا, ویڑی مانگ لی آپ کو دینی پڑے گی. اگر آپ نہیں دیں گے تو آپ کو وہ اجاڑ کر رکھ دیں گے. تو تابع کون ہوا, عامل یا جنات؟ تو یہی عامل کو سمجھ نہیں آتی. اب اللہ والو اگر عملیات کی دنیا میں آنا ہے, عامل بننا ہے, جنات کو تابع کرنا ہے, اس کے لیے کیا ہے کہ آپ کی عمر ہونی چاہیے 18 سال. کتنی ہونی چاہیے, میں طریقہ بھی بتاتا ہوں. کتنی ہونی چاہیے, 18 سال, 17 سال, 19 سال, حد 20 سال. اس سے اوپر آپ کی عمر نہیں ہونی چاہیے. اور آپ کے مقدر, جنہوں کہتے ہیں نا کہ ویلے ٹائم کتے لکھے ہون, ویلے ٹائم مقدر لکھے ہو, یعنی آپ مقدروں کے دھنی ہو. یہ تو کسی کو علم نہیں ہوتا. عمر آپ کی ہو 17, 18, 19, 20 سال, اور مقدر آپ نے اخیر پائے ہو, بخت آپ نے اخیر پائے ہو. اس کی دلیل کیا ہے کہ آپ کو مرشد کامل مل جائے, استاد کامل مل جائے, مخلص مل جائے. وہ کیا کرے گا کہ وہ آپ کو کم از کم 12 سال ریاضت کروائے گا. کتنے سال, 12 سال, بلکہ یوں کہہ لیں کہ 10 سے 15 سال ریاضت کروائے گا. یعنی جب آپ کی عمر ہو جائے گی 32, 34, 35 سال,
آپ کمال پہ پہنچ جائیں گے. کہاں پہنچ جائیں گے؟ کمال پہ. آپ کو ہر طرح کی چلا کشی کروا کے آپ کو وہ کندن جو ہے وہ بنا دے گا. پھر آپ آئیں مارکیٹ کے اندر، میدان کے اندر. شادی نہیں کرنی، شادی نہیں کرنی، کوئی گھر بار نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، نہ ماں باپ نہ کچھ. اس میدان میں آنا ہے، سارے رشتوں کو 3 طلاقیں پہلے دینی ہیں. 20 سال کی عمر میں سارے رشتے چھوڑو گے تو تب اس میدان کے اندر نام کماؤ گے. سمجھ آ گئی؟ اب آپ نے 20 سال کی عمر پہ مرشد کے کہنے پہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ دیا. دن رات مرشد کی خدمت کرنی ہے، جو استاد عامل ہے اس کی خدمت کرنی ہے. پھر وہ آپ کو جو اس نے پایا ہے وہ منتقل کرے گا، وہ اعمال کروائے گا، چلا کشیاں کروائے گا. پھر آپ کو آہستہ آہستہ ان کے ساتھ مقابلہ کرنا بھی، معاملہ کرنا بھی آتا جائے گا. جب آپ کا 10-12 سال کا تجربہ اور ریاضت اس میدان میں ہو جائے گی تو پھر آپ کا استاد کہے گا کہ اب آپ آزادانہ طور پہ کام کرو. پھر آپ آؤ گے مارکیٹ کے اندر، پھر آپ اللہ کی مخلوق کی خدمت اللہ کے لیے کرو گے. اللہ کی مخلوق کی خدمت اللہ کے لیے کرو گے. پھر آپ کے پاس ہوں گے 50 سال تک وقت. کتنے ہیں؟ 50 سال. بس اب مارکیٹ میں آئے ہیں، آپ میدان میں آئے ہیں 30 سال کی عمر میں. کتنے سال کی عمر میں؟ 30 سال. آپ کے پاس 20 سال ہیں. زمین کو آسمان کے ساتھ جوڑ دو یا آسمان کو زمین کے ساتھ لے آؤ، یہ اب آپ نے کرنا ہے. 20 سال آپ کو مہلت ہے. دن رات کام کرو، تے بدماش بن کے کام کرو، ڈٹ کے کام کرو. اگر اس شعبے میں آنا ہے، شادی وادی نہیں، رشتہ داریاں نہیں، ماں باپ دوست احباب نہیں، بس ایک جگی ہوگی، ایک حجرہ ہوگا، ایک کمرہ ہوگا، مختصر سی خوراک ہوگی، دن رات اللہ اللہ کرنی ہے اور مخلوق کی خدمت کی مخلوق خدا کی خدمت کرنی ہے. اگر تو آپ عملیات کو اس طرح سمجھتے ہو تو 100 بسم اللہ آپ آؤ، 100 بسم اللہ آپ آؤ، آ جاؤ، ابھی آؤ. اللہ آپ سے یہ کام لے، اس سے بڑا کون سا کام ہے؟ اس کے باوجود کہ آپ نے اپنے ماں باپ کو طلاق دے دی، رشتہ داروں کو طلاق دے دی، دوست احباب کو 20 سال کی عمر میں چھوڑ دیا، اس کے باوجود جب آپ لوگوں کا علاج کرنا شروع کرو گے، یہی جنات تیرے پرائے رشتہ داروں کو، دور دراز کے رشتہ داروں کو بھی، تیرے دوست احباب کو بھی تکلیف پہنچاتے رہے، حالانکہ تو ان کو چھوڑ چکا ہے. اس کے باوجود یہ ان کے بھی دشمن بنے رہیں گے. کیوں؟ جب تو ان کے لوگوں کو مارے گا تو یہ تیرے رشتہ داروں کو ماریں گے. سمجھ آ گئی؟ لیکن کیونکہ تو چھوڑ چکا ہوگا تو نقصان کم درجے کا ہوگا. ایک دوسرا یہ ہے کہ تو اللہ کے لیے کر رہا ہے، تقوی اختیار کرے گا تو اللہ کی خاص مدد بھی تیرے ساتھ شامل حال ہوگی. اس ساری بات کے باوجود تو زمانے میں تنہا ہوگا، تنہا ہوگا، نہ تو شادی کر سکتا ہے. کیوں؟ اگر تو شادی والے چکر میں پڑے گا تو تیری طاقت ختم ہوتی جائے گی، تیری مصروفیات بڑھتی جائیں گی، اور نہ تیری اولاد ہوگی. بیوی جو ہے وہ اپاہج ہو جائے گی، بار بار اس کو اٹھرا کا مسئلہ ہوگا یا اور لا علاج بیماریوں میں مبتلا کر دیں گے. بچے ہیں تو وہ مر جائیں گے یا بچے سرے سے ہوں گے نہیں. جب تجھے اپنی پریشانیاں پڑ جائیں گی تو لوگوں کا علاج نہیں کر سکا. اس شعبے میں اگر آنا ہے تو بدماش بن کر آنا ہے، طاقتور بن کر آنا ہے، اور ساری ذمہ داریوں سے فارغ ہو کے آنا ہے. پھر تو آؤ. تو یہ کام یا عملیات کا کام کب تک کرنا ہے؟ جب تک عمر نہیں ہو جاتی 50 سال. بس جب 50 سال کی عمر ہو گئی تو ہاتھ کھڑے کر دینے ہیں. ہاتھ کیا کر دینے؟ کھڑے. آج کے بعد یہ حجرہ بند، آستانہ بند، یہ عملیات کا ڈیرا اڈا جو بھی اس کو کہتے ہیں، یہ آج کے بعد بند. اب تو نے ایسے غائب ہونا ہے کہ لوگوں کو نظر نہ آئے. اب تو نے ڈھونڈنا ہے کوئی اللہ والا. کون ڈھونڈنا ہے؟ کوئی اللہ والا کہ میری اینا تو جان چھڑا دے. میں نے کیا کہا تھا کہ میں شروع میں بیان بند کر دیتا ہوں. یہ کھیل ہے صرف 20 سال کا، 25 کا کر لو، 22 کا کر لو. یعنی پاکستان میں عمر بہت تھوڑی ہے. 50 سے اوپر اگر آپ چلے گئے، اللہ نہ کرے آپ کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، شوگر ہو گئی، بلڈ پریشر ہو گئی، اب آپ کمزور ہوتے آ رہے ہیں، آپ کی ریاضت مجاہدہ کم ہوتا آ رہا ہے، پھر یہ لالا تجھے نہیں چھوڑیں گے، یہ تجھے برباد کر کے رکھیں گے.
اب 50 سال کی عمر ہے تو آپ 48 سال 47 سال پہ جب پہنچے، اندر کھاتے کوئی امید رکھیں کہ میں کس اللہ والے کے پاس جاؤں تو یہ نظام سارا لپیٹا جا سکتا ہے، تو اللہ والوں ڈھونڈتے وقت لگ جاتا ہے، ڈھونڈتے۔ تو اگر آپ کے مقدر اچھے ہوں تو 50 سال کی عمر کے بعد سارا یہ علاج معالجہ جو ہے یہ بند کر دو، تو کسی اللہ والے کے ساتھ تعلق جوڑو تاکہ وہ یہ سارے نظام جو ہے یہ سمیٹے، بقیہ زندگی پھر آپ نے اللہ اللہ کرنے پہ لگانی۔ اگر واقعی آج ابھی اسی وقت آپ کو کوئی اللہ کا ولی مل جاتا ہے، اس سارے نظام کو لپیٹتے ہوئے بھی 5 سال کم از کم لگیں گے۔ تو جنات کو قابو کرتے صرف 40 دن لگتے ہیں۔ کتنے؟ 40۔ ناکام ہو جاؤ گے 1 چلہ اور کر لو گے، 2 چلے ہو گے، ناکام ہو جاؤ گے تیسرا کر لو گے۔ تو جس کو 3 چلوں میں بھی کامیابی نہیں ملنی اسے ملنی بھی نہیں ہے۔ تو جو تقویٰ اختیار کرتا ہے اس کو پہلے چلے میں اور چلے کے پہلے عشرے میں کامیابی مل جاتی ہے۔ تو جنات کو قابو کرنا کیا ہے؟ صرف 40 دن کا کھیل ہے، اور جان چھڑانے کے لیے کم از کم 5 سال لگ جاتے ہیں، وہ بھی تب اگر کسی ولی اللہ کا اوپر ہاتھ ہو۔ رجت کے مریضوں کو یہی بات تو سمجھاتا ہوں کہ عامل نے ایک جن پکڑا، ایک عمل کے ذریعے جنات 2 4 5 7 8 کا جو قبیلہ ہے وہ اس کو تابع کیے، یا جماعت کو تابع کیا، اس کو چھڑانے کے لیے 5 سال لگ جاتے ہیں۔ تم نے تو 1500 وظیفے کیے ہوئے۔ آج میری ماما اور رون گیا، شافی تو باز نہیں آندا، تو باز نہیں آندا، تو سانو ہارٹ اٹیک کروا کے مروائے گا۔ اب جنہوں نے 1500 وظیفے کیے ہوئے ہیں، اتنے نظام انہوں نے ایکٹیویٹ کیے ہوئے ہیں، وہ سارے نظام جو ہے راتوں رات واپس کیسے چلے جائے؟ میں تو ایک نظام کی بات کر رہا ہوں جو بڑی ترتیب کے ساتھ شروع کیا گیا، ایک طریقہ کار کے تحت، اس کو بند کرنے کے لیے بند کروانے والا جب تک نہیں ہوگا، 4-5 سال کی محنت نہیں ہوگی تو وہ نظام بند نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ عامل نے یہ کام چھوڑ دیا 50 سال کی عمر میں، 3-4 سال کے اندر وہ نظام بند ہو گیا، اس کی زندگی جو ہے وہ بالکل نارمل آ گئی، 5 وقت وہ نماز پڑھ رہا ہے، کملی والے پہ درود پڑھ رہا ہے اور اپنا حصار کر رہا ہے، اب سب کچھ نے چھوڑ دیا۔ مجھے بتاؤ کب وہ شادی کرے گا، کب وہ کاروبار کرے گا، کب وہ اپنے ماں باپ کو ملے گا، بہن بھائیوں کو ملے گا؟ جب اس کی اپنی عمر 55 سال ہو گئی تو ماں نو کورج کر کے ملنا، جا کے ماں باپ چلے گئے، رشتہ دار چلے گئے، شادی کی عمر چلی گئی۔ اب اگر اس نے یہ قربانی دی ہے محض پیسہ کمانے کے لیے تو اللہ والو اس سے بڑا بے وقوف انسان بھی کوئی دنیا میں ملے گا؟ اگر اس نے یہ قربانی دی ہے محض اللہ کے لیے تو پھر اللہ اس کو وہ اجر دے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو اس لیے میں نے یہ سارا مضمون جو سمجھایا ہے، یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر عملیات کے شعبے میں آنا ہے تو پیسہ کمانے کے لیے نہ ہو، اس شعبے میں پیسہ نہیں ہے۔ غریب کا بچہ اس شعبے میں آتا ہے پیسہ کمانے کے لیے، تو جب آپ کے اوپر رجت پڑے گی، یہ آپ کے اوپر جادو کریں گے، ساری زندگی آپ پیسہ مریضوں سے مانگو گے جھوٹ بول کے، صدقے کے نام پہ۔ کس کے نام پہ؟ صدقے کے نام۔ ادھر سے پیسہ آئے گا ادھر سے نکلے گا، ادھر سے آئے گا ادھر سے نکلے گا۔ کبھی آج تک آپ نے عاملین کا ڈیرا دیکھا ہے؟ عاملین کی کوٹھیاں دیکھی ہیں؟ عاملین کی فیکٹریاں دیکھی ہیں؟ اللہ والو عاملین جب اس شعبے میں آتے ہیں تب بھی بھوکے ہوتے ہیں، اور جب بڑھاپا ہوتا ہے تو ان کے منہ پہ مکھیاں بیٹھ رہی ہوتی ہیں، ان کو کوئی روٹی دینے والا یا مکھیاں اٹھانے والا، اڑانے والا یا پانی دینے والا یا کسی طرح کی خدمت بڑھاپے میں کرنے والا، دوائی دارو کرنے والا بندہ پاس خادم نہیں ہوتا۔ یہ وہ عامل ہوتے ہیں جن کے ڈیرے پہ، جن کے آستانے پہ روزانہ ہزار مریض جو ہے اپنا علاج کروانے کے لیے جاتے ہیں، گھنٹوں انتظار میں کھڑے رہتے ہیں، نظر و نیاز دیتے ہیں، ہر کڑوی کسیلی برداشت کرتے ہیں، لیکن جو ہی عامل کمزور ہوتا ہے، اس کا نظام اس کے اوپر طاقتور ہو جاتا ہے تو پھر اس کو کوئی پانی دینے والا نہیں رہ جاتا۔ اگر عبرت کی مثال بن کے دنیا سے جانا ہے تو اس شعبے میں آ جاؤ، اس شعبے میں آ جاؤ۔ پھر کیا ہوگا کہ جب عامل مرے گا یا رجت کا مریض مرے گا، جس کو معلوم نہ ہوا کہ مجھے رجت ہوئی ہے، تمام شیاطین کا نظام اس کے ساتھ متحرک تھا، یا عامل ہے وہ مرے گا، 40 دن صرف گزریں گے، قبر کا نام و نشان یہ مٹا کر رکھ دیں گے۔ اور پہلی رات جب قبر میں ہوگی، ٹھیک ہے، پہلی رات، پہلی بات تو یہ ہے کہ عامل مرے گا بڑی لا علاج بیماری کے اندر مبتلا ہو کے، موذی مرض کے اندر، موت مانگے گا، موت نہیں آئے گی، بہت تکلیف کے ساتھ وہ مرے گا، ٹھیک ہے۔ اب وہ مر گیا،
6 مہینے بیمار رہا، 2 سال بیمار رہا، اور بیماری بھی کیسی آئے گی کہ پخانہ پیشاب کرنے کے لیے بھی اٹھ نہیں سکے گا، ایسی محتاجی والی بیماری، بستر پہ پیشاب کرے گا، بستر پہ کھائے گا، ایسی بیماری ہوگی اس کی کوئی کروٹ بدلنے والا نہیں ہوگا، ایسی حالتیں ہوں گی کہ اگر فالج ہوا ہے تو منہ کھلا ہوگا، منہ بند نہیں ہوگا، آنکھیں کھلی آنکھیں بند کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، ایسی حالت کے اندر موت آئے گی۔ اب وہ مر گیا ہے، آج قبر میں بھی اتر گیا ہے، 40 قدم، کتنے قدم؟ 40 قدم جب دفنانے والے اینجو ہوں گے تو فرشتے حساب لینے والے اندر ہوں گے۔ بس جو ہی اندر فرشتے حساب لے کے نکلیں گے تو وہ جنات کی قسمیں جو حشرات کی شکل میں ہوتی ہیں، جس طرح بچھو ہے، سانپ ہے، ٹھیک ہے، بچھو ہے، سانپ ہے، یا دیگر جو کیڑے مکوڑے ہیں، جو ان کی شکل کے اندر جنات ہوتے ہیں، وہ ٹھک عامل دی قبر دے اندر، یعنی ادھر سے قبر کے فرشتے نکلے ہیں اور شیاطین اندر۔ دن نہیں چڑھے گا، عامل کی قبر کو مٹا کر رکھ دیں گے، اس کی میت کو خراب کر کے رکھ دیں گے، حشر نشر کر کے رکھ دیں گے۔ پھر جو دوسرے جنات ہیں جو کتوں کے اندر، بلیوں کے اندر حلول کرتے ہیں، سانپ کے اندر حلول کرتے ہیں، وہ اوپر جو ظاہری قبر بنائی ہوتی ہے، جو ڈیری ہوتی ہے، اس ساری کی شکل جو ہے وہ مسخ کر کے رکھ دیں گے۔ اس کے بعد کیا کریں گے؟ دن رات اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے پڑھائی کریں گے، حجاب ڈالیں گے، حجاب ڈالیں گے، حجاب ڈالیں گے۔ 40 دن کے بعد عامل کو دھرتی پہ کوئی جانتا نہیں ہوگا، کسی کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ قبر کہاں ہے۔ اب میں دلیل دیتا ہوں۔ دنیا بھر میں جو لوگ مجھے سن رہے ہیں، ملتان والے ملتان پہ نظر دوڑائیں، کراچی والے کراچی پہ، پنڈی والے پنڈی پہ، لاہور والے لاہور پہ، جس شہر میں دنیا بھر میں آپ سن رہے ہیں، اپنے اپنے علاقوں میں نظر دوڑاؤ۔ ہر قصبے کے اندر، ہر دیہات کے اندر، ہر شہر کے اندر آپ کو 20 درجنوں اولیاء اللہ کے مزارات ملیں گے، کاملین کے۔ عامل کی ایک قبر بتا دو شافی کو۔ آپ کو اپنے دادا پردادا والدین کی قبروں کا علم ہوگا، آپ کو آپ کے محلے کے اندر جو عامل کام کرتا رہا اس کی قبر کا پتہ ایسے مٹا کر رکھ دیں گے، ایسے مٹا کر رکھ دیں گے۔ اس لیے میں نے یہ فکرہ بولا کہ اگر تو جنات کی دوستی آپ کو راس آ جائے، یہ آپ کو اتنا نوازیں گے کہ آپ سوچ نہیں سکتے، اور اگر یہ دشمنی میں بدل گئی تو پھر پہاڑ سینے پہ رکھنے کے لیے تیار ہو جو۔ اگر آپ سمجھتے ہو کہ میں پہاڑ کو اپنے سینے پہ رکھ سکتا ہوں یا اس کا بوجھ برداشت کر سکتا ہوں تو اس میدان میں آؤ، کیوں؟ جہاں محبتیں ہوتی ہیں وہاں رنجشیں بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، وہاں رنجشیں بھی ہوتی ہیں، کھٹ پٹ بھی ہوتی ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ اس میدان میں آؤ تو آپ کا کسی کے ساتھ مقابلہ نہ ہو، آئے دن مقابلہ ہونا ہے اور روز مقابلہ ہونا ہے۔ کیوں؟ آپ لڑنے کے لیے تو اس میدان میں آ رہے ہو۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو اگر تو آپ اپنی جوانی، اپنی زندگی محض اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنا چاہتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی رضا کو پانا چاہتے ہیں، مخلوق کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، پھر تو اللہ والو آؤ اس شعبے میں، نہیں تو محنت مزدوری کرو، رزق حلال کماؤ، اپنے بچے پالو، پرسکون زندگی بسر کرو۔ اگر آپ کو میری باتیں نہیں سمجھ آ رہی تو میری وہ مائیں بہنیں، میرے بزرگ، میرے نوجوان بچے بھائی جو رجت میں پھنسے ہوئے ہیں، ان سے پوچھ لو کہ وظائف کیا ہوتے ہیں، کہ جنات نے انہیں گھیرا ہوا ہے، اب انہیں رستہ نہیں مل رہا کہ ہم نکلیں کدھر سے، نکلیں کدھر سے۔ تو اللہ والو نہ تو اس شعبے کے اندر پیسہ ہے، جب آپ حرام طریقے سے پیسہ کماؤ گے آپ کی تاثیر زبان کے اندر جو ہے وہ ختم ہوتی جائے گی۔ اب ڈاکٹر عدیل صاحب نے یہ پوچھا، السلام علیکم جناب، علم حاضرات پر بھی کوئی بیان فرما دیں، اس کے فوائد، اس کے نقصانات، اس کے خطرات، اس کے جائز اور ناجائز ہونے پر بھی بیان فرما دیں۔ جو آپ نے اوپر کہا ہے کہ اس کے فوائد اور اس کے نقصانات، کافی حد تک میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں۔ باقی آپ نے جو کہا ہے کہ جائز اور ناجائز، بھائی یہ 100% جائز ہے، 100% جائز ہے، آپ اس مخلوق سے کام لے سکتے ہیں، یہ جائز اور ناجائز کا مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ پورے نہیں آ سکتے، اور اگر اس کام میں آنا ہے، میں نے طریقہ بھی بتا دیا ہے، پھر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آؤ اور اللہ کے لیے آؤ، دنیا کے لیے نہیں آؤ۔
دنیا کے لیے نہیں آؤ. جب آپ اللہ کے لیے آؤ گے پھر اللہ حفاظت زمانے کے سامنے کر کے دکھائے گا. پھر یہ تیرے سامنے ہاتھ باندھ کے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوں گے. پھر شرائط ان کی نہیں ہوگی, شرائط شافی کی چلیں گی. پھر شرائط ان کی نہیں ہوگی, شرائط پھر شافی کی چلیں گی. حضور کے غلام بن کر آؤ. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب انسان گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے, مقام ولایت پہ پہلا قدم رکھتا ہے, تو سب سے پہلے جنات حاضر ہوتے ہیں. پھر زمانے نے دیکھا, آنکھوں نے دیکھا. اب بیان یہ سوشل میڈیا پہ جانے میں مزید بول نہیں سکتا کہ بھائی پھر ہمیں ان کو مقید کرنے کی ضرورت نہیں ہے, صرف ہمیں اشارہ کرنے کی ضرورت ہے. پھر یہ آپ کے ساتھ دوست بن کے, بھائی بن کے کام کریں گے, جو کام آپ دعوت و تبلیغ کا کر رہے ہو, غلام بن کے نہیں. پھر یہ منافق بن کے کام نہیں کریں گے, مددگار بن کر کام کریں گے, آپ کا ہاتھ بٹائیں گے. تو یہ ایک طریقہ کار ہے جو اولیاء اللہ کے ساتھ ہے. جو عاملین کے ساتھ نظام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے قید کر کے, جس کے لیے ریاستیں کرتے ہیں, مجاہدات کیے جاتے ہیں. وہ مجاہدات کرنا یا ان کو تابع کرنا وہ ہر طرح شرعن بھی جائز ہے, آپ کام بھی لے سکتے ہیں. اور جو سب سے احسن طریقہ یہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ حضور کے غلام مان جو, اللہ ساری مخلوق کو تیرا غلام بنا دے گا. ایک یہ طریقہ ہے. ان میں سے جو دو رستوں میں سے جون سا آپ کو اچھا لگتا ہے اس پہ آپ چل سکتے ہیں, دونوں ہی جائز ہے. جائز اور ناجائز ہونے پر بھی بیان فرما دیں. دوسرے چینلز والے اس کا چورن لوگوں کو چکھا رہے ہیں, یعنی بیچ رہے ہیں, اور اس کی حقیقت بھی بیان فرما دیں. اس کی حقیقت تو ہے, کیونکہ آپ کا عمل آپ کی اجازت سے میں نے یا علیمو یا حکیمو یا خبیرو کا کیا, تو واقعی کوئی آ کر بازو کو کوئی پھڑپھڑاتا ہے اور صحیح جواب آتا ہے. ڈاکٹر عدیل احمد ہری پور ہزارہ KPK یعنی خیبر پختونخوا. دیکھیں, میں الحمدللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاص فیضان نظر سے ابھی اور اسی وقت ایک لمحے میں آپ کو حاضرات کا عمل کروا دیتا ہوں. کیا کرتا ہوں؟ حاضرات کا عمل کروا دیتا ہوں. پہلے بات سن لیں, پھر عمل بھی بتا دیتا ہوں. میں وہ کنجوس یا خائن نہیں ہوں کہ میں دینے سے انکار کر رہا ہوں, اور میں سوشل میڈیا پہ یہ بیان جا رہا ہے تو میں پوری دنیا کو دینے کو تیار ہوں. لیکن میں جو باتیں ساتھ سناؤں گا فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ یہ عمل کرنا ہے کہ نہیں کرنا. اب ڈاکٹر عدیل صاحب نے یہ عمل کیا, الحمدللہ انہیں نفع ہو رہا ہے, وہ مانے بھی ہیں, انہوں نے اعتراف بھی کیا ہے کہ میں نے یا علیمو یا حکیمو یا خبیرو کا عمل کیا ہے, اور مجھے اس کا صحیح جواب بھی ملتا ہے. یہ تسبیح کے ذریعے حاضرات ہیں, ٹھیک ہے. یہ ایک پل کا مسئلہ ہے جس کو اوپر جوانیاں لگ جاتی ہیں, استاد پکڑتے ہوئے زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں. بھائی ہم سوشل میڈیا پہ تمہیں ابھی بیان کرتے کرتے ابھی حاضرات دے دیتے ہیں. یہ کون سا مسئلہ ہے؟ بات ہماری بات سن لو پہلے. میرے پاس ایک میاں بیوی آئے, ایک ان کا بیٹا تو 2-3 ان کی بیٹیاں. وہ آئے, میں نے اس خاتون کو دیکھا, اس خاتون کے اندر استعداد تھی. کیا تھی؟ استعداد تھی, روحانیت کی. ان کو شوق تھا. انہوں نے مجھے کہا کہ حضرت صاحب ہمیں نہ کوئی استخارے کا طریقہ مجھے نہ سکھا دیں. میں یہاں بیٹھا ہوا تھا نیچے والے حال میں, میں نے کہا میں آپ کو جنات دے دیتا ہوں. کیا کرتا ہوں؟ حضرات کے لیے جنات دے دیتا ہوں, جنات کی ایک جماعت دے دیتا ہوں, آپ ان سے جو ہے وہ کام لے لو, تو آپ کرو ہے. اب جب بن مانگے میں نے کہا وہ دے دیے, میں نے کہا جنات دے دیتا ہوں, تو آپ سوچیں اس عورت کی یا اس فیملی کی خوشی کا عالم کیا ہوگا. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ دے. میں نے کہا آپ, یہ تسبیح ہے, آپ نے اس کو ایسے پکڑنا ہے, اور جو میں پڑھنے کے لیے بتاؤں گا اس کو دل ہی میں پڑھنا ہے. تسبیح جو ہے وہ یوں یوں حرکت کرے گی. اگر تو تسبیح دائیں طرف ہلے تو آپ کا کام مثبت ہے, اگر بائیں طرف وہ ہلائیں گے تو آپ نے وہ کام نہیں کرنا, یعنی منفی ہے. اور اگر تسبیح کے اندر حرکت نہ آئے, یہ یہیں پہ جو ہے وہ ساکن رہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اس کام کے اندر نفع بھی ہو سکتا ہے اور نقصان بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح اگر میں بات کر رہا ہوں اور آپ کو یہ شک پڑ گیا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں, تو آپ کو میں جو بتاؤں گا پڑھنے کے لیے وہ آپ نے پڑھنا ہے, اور یہ تسبیح کو ایسے کر کے آپ نے دوسرے کی بات سنتے رہنا ہے. اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا, آپ اس کی بات سنتے رہو, کبھی کس کو تسبیح کو دیکھو. اگر تسبیح دائیں طرف یہ ہلتی ہے تو وہ بات سچ کر رہا ہے, ورنہ وہ بات جھوٹ کر رہا ہے. آپ کی یہ مدد بھی کریں گے. پھر اسی عمل کے ذریعے آپ نے کسی کو دیکھنا ہے کہ اس کے اوپر جادو ہے یا نہیں, وہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا.
ٹھیک ہے. تو یہ 4-5 فائدے جو عمومی طور پہ ہم نے اٹھانے ہوتے ہیں، یہ سارے فائدے اللہ والی آپ کو ملیں گے، یہ عمل کر لو. اس نے کہا ٹھیک ہے. میں نے کہا جا عیش کر. کیا یاد کرے گی کہ تو شافی کے در پہ آئی ہے. میں کہا جا عیش کر. یہ چھوٹی سی آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم، یا پڑھا کر، اللہ سنا خیر فرما دے گا. آپ سمجھ رہے ہوں گے حضرت صاحب نے پتہ نہیں کیا بتانا ہے آخر پہ. لاؤ میں نے بول بھی دیا ہے. اہدنا الصراط المستقیم. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. یہ آیت نمبر کتنی ہوگی؟ 5. تو باقی کتنی رہ گئی ہیں؟ 2. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. جب یہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، آیت نمبر آئے گی 5، اس کو 5 بار پڑھنا ہے. تو روزانہ 21 بار پڑھنا ہے، اور وہ بھی تم نے پڑھنا ہے زبان کی تاثیر کے لیے. جنات میں نے تمہیں دے دیے ہیں، جماعت میں نے تمہیں دے دی ہے، صرف رابطے کے لیے یہ عمل تو کر لے. 21 دن کے بعد آپ نے میرے پاس آنا ہے، اور میں جو ہے اپنے سامنے کرواؤں گا، تو پھر آگے چلیں. ٹھیک ہو گیا جی. 21 دن کے بعد وہ خاتون آئی، وہ ان کا بیٹا تھا، ساتھ بیٹی تھی. ادھر سامنے میرے وہ بیٹھ گئی خاتون، ساتھ اس کا میاں بیٹھ گیا. اس کے میاں نے کوئی بات کی میرے سامنے. اب نہ جاگتے رہیے گا، اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے حضرت صاحب سے یہ منڈی لینی ہے کہ نہیں لینی. فیصلہ آپ نے کرنا ہے. عمل تو میں نے باتوں باتوں میں بتا دیا آپ کو سارا. پڑھنا کیا ہے یہ بھی بتا دیا، طریقہ بھی بتا دیا، تعداد بھی بتا دیا. اور اگر آپ مجھے کہتے ہیں کہ جی ہمیں اجازت دیں، تو میں بولتے بولتے اجازت دے دیتا ہوں، اور جماعت بھی آپ تک پہنچ جائے گی. سنبھالنی اگلی باتیں سن کے آپ نے ہیں. اب ادھر سامنے کون بیٹھا ہوا ہے؟ بائیں طرف میاں، یہ بیوی بیٹھی ہے، ادھر ان کا بیٹا اور ایک بیٹی، 4 لوگ ہیں. ادھر میں بیٹھا ہوں. میں نے پوچھا، میں کہا اللہ والی ہو گئے 21 دن مکمل؟ کہتے ہاں جی ہو گئے. میں نے کہا خیرات کر دی ہے؟ کہتی کر دی ہے. جب ایسی میں باتیں حال حوال پوچھ رہا ہوں، اس کے میاں نے کوئی بات کی. اس کے میاں نے کوئی بات کی. تو میں نے اس کی بیوی کو، جس کو یہ عمل میں نے دیا تھا یا جنات کی جماعت دی تھی، اس کو میں نے اشارہ کیا کہ یہ جو کہہ رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. جو تیرا میاں کہہ رہا ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے. میں نے کہا اب تو عمل کر. رزلٹ بھی میں نے تمہیں بتا دیا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ میرے سامنے بیٹھ کے جھوٹ بول رہا ہے، بات کو جو ہے وہ پھیر رہا ہے، یہ صحیح نہیں کہہ رہا. اس نے کہا، اس کے میاں نے کہ نہیں ایسی حضرت صاحب کوئی بات نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسی کوئی بات. یعنی دونوں کی میاں بیوی کی بات تھی، تو وہ چھپا رہا تھا. میں نے کہا نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو. اس نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے جی. اس کی بیوی کا میں نے نام لیا. میں نے کہا جی ابھی چیک کر لیتے ہیں، کاٹ ذرا تسبیح. اس نے تسبیح نکالی. جب وہ تسبیح ہلی تو اس کے تو میاں کا دل جو ہے وہ بھی پھٹا، اور ساتھ بیٹی بھی تھی، وہ بیوی بھی تھی، وہ بھی ڈر گئی، وہ عمل کرنے والی بھی ڈر گئی کہ میرے ساتھ جنات آ گئے. میں نے کہا جا عیش کر. اتنی بات تھی. ہر جائز کام کے لیے آپ گھر میں استخارہ کرو. کسی کی مدد کرنی ہے، کسی جگہ پہ جادو ہے، اسیب زدہ جگہ ہے، اس کو چیک کرنا ہے، مریض کے کپڑوں کے ذریعے تشخیص کرنی ہے، ہر طرح کے کاموں کی اجازت ہے میں نے دے دی ہے، اور تمہارے تابع ہیں وہ کام بھی کریں گے. باقی یہ آپ نے سورۃ فاتحہ 21 دن مکمل کر لی ہے. بس اب روزانہ 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ، یا زیادہ سے زیادہ 5 مرتبہ سورۃ فاتحہ روزانہ پڑھ لیا کرو، جس طرح میں نے طریقہ بتایا. اور آیت نمبر 5 کو 5 بار پڑھ کے، اول و آخر ایک بار درود پاک ساری زندگی پڑھ کے، انہی حاضرات کے جو موکلات ہیں ان کو ہدیہ کرتے رہنا ہے. یہ آپ کی خدمت کرتے رہیں گے. کوئی اس کے اندر ڈر خوف والی بات ہے؟ لینے ہیں، آپ نے لینے ہیں. دل مان رہا ہے نا دوں گا. اللہ والو میں کوئی بخیل تھوڑا ہی ہوں، یا میں کوئی کروں دینے نے. ہم نے تو حضور کے در سے خیرات لے کے دینی ہے. ساڑھے کو تو انے واہ آگے نے لینے ہیں. دنیا بھر میں لوگ لینا چاہیں، کسی کو انکار نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اگلی بات سن لو، پھر فیصلہ آپ نے کرنا. اب یہ میں نے سارا نظام یا جماعت کس کو دی ہے؟ بیوی کو. میں باغ مصطفیٰ چلا گیا. کرونا تھا ان دنوں میں. باغ مصطفیٰ بیٹھا ہوا، مجھے پتا چلا کہ دونوں کی میاں بیوی کی آپس میں پھر دوبارہ لڑائی جو ہے نا وہ ہو گئی ہے. اب میں نے پوچھا کہ بھائی کس بات پہ لڑے ہو؟ اس نے مجھے بتایا کہ جی حضرت صاحب اس سے برداشت نہیں ہو رہا کہ تعلق میرا مرشد پاک کے ساتھ تھا، تو انہوں نے مجھے نہیں نوازا تو تجھے نواز دیا. لڑائی ہوگی دونوں کی کہ تعلق میرا تھا تو مجھے نہیں نوازا تو تجھے نواز دیا. میں نے کہا اللہ کے دوست، انہیں نوازا یا تجھے نوازا ایک ہی بات ہے. گھر میں کوئی مسئلہ ہے، جب میں نے آپ کو طاقت دے دی ہے تو اپنے گھر کے کام کاج کے لیے، ضرورتوں کے لیے آپ اس کو استعمال کرو. آپ کوئی پیشہ ور تھوڑے ہی ہو، آپ نے وہ آستانہ بنانا ہے، تو آپ کو کس بات. میں کہا بلاؤ ان کو. میں باغ مصطفیٰ بیٹھے، جب محفل سے میں فارغ ہو گیا میں نے انہیں بلایا.
मैंने कहा पूछा, मैंने कहा हाँ अल्लाह वाले क्यों नाराज़ होते हो, क्यों लड़ते हो? नहीं नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने सारी बात सुना दी। मैं कहा ये तुम बात पे लड़ते हो? नहीं वो जी देखो जी वो दिल ते करदा है ना हुण बंदे दा जी, देखो ना जी हुण दिल ते करदा है ना बंदे दा, होवेगा हुण उन्होंने तुसीं दे दिता है तो मैनू कुछ इदां ही। मैंने कहा तुझे देता हूँ। मैं उठा अंदर से बाहर, वो ओस पड़ रही थी, वो जो अंदर कमरा है हमारा, अंदर मैं कमरे में जाके बैठा डेरे पे। मैंने कहा जी आपको रियाजत भी नहीं है, आपको मुजाहिदा भी नहीं है, 21 दिन आपने पढ़ना भी नहीं है, जाओ मैंने आपको भी दे दी जमात, ऐश करो। उनको यकीन ना आया कि पता नहीं सब डायलॉग बोल रहे हैं, इसको तो उन्होंने चिल्ला करवाया था, मुझे तो चिल्ला भी नहीं करवाया, तो मुझे जमात जो है इन्होंने दे दी है। मैंने कहा जी आपको यकीन नहीं आया? तो बड़े शर्मिंदा होकर ना मुस्कुराए भी। 2-3 और ख़ानदान फैमिलीज भी साथ बैठी हुई थी, मैंने उनको भी सुलह मारी। मैंने कहा चटनी लैनी है, चूरन लेना है? अच्छा डॉक्टर अदील साहब कह रहे हैं चूरन विकदा पिया। मैं कहा जी चूरन लेना है? उन्होंने कहा जी नहीं नहीं सानू लोड़ नहीं हैगी, अभी तो आप इलाज कराने आए हैं। मैं घर इलाज कर जी, आप कर ले लो, है मुफ्ती है, 2-3 दर्जन लेने ने तो मसला ही कोई नहीं है। तो उन्होंने कहा जी नहीं। अब मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपको यकीन नहीं आ रहा कि मैंने आपको जमात दे दी है? तो मैंने कहा आपने जो काम करना है आप करके देख लो। मैंने कहा किसी दीवार के ऊपर हाथ भी रखोगे ना तो वो हाथ रख के तुम बता दोगे कि इस दीवार के ऊपर जादू का असर है कि नहीं। जब मैं तुम्हें इतनी ताकत दे दी है, ऐश करो। तेरी बीवी को तो ये नहीं ना दी है। किसी घर में जाओगे, दीवार पे बस ऐसे बालिश अपने दाएं हाथ के रखोगे, तुम्हें पता चल जाएगा कि इस दीवार के ऊपर जादू का असर, इस कमरे में जादू का असर है। हर दीवार के ऊपर हाथ रख के तुम देख सकते हो। फिर जब तुम ज्यादा ये काम करते जाओगे, जिसके घर में दाखिल होगे, तुम्हें वैसे ही पता चल जाएगा कि यहाँ जिन्नात का बसेरा है या जादू है या नहीं। सारी बात में ये भी तुम्हें मैंने दे दिया, ऐश करो। समझ आ गई? बाकी तुम्हें तस्बीह की भी जरूरत नहीं है पकड़ने की, तस्बीह की पकड़ने की भी जरूरत नहीं। ये 2 लफ्ज हैं, ये तुमने पढ़ने हैं, पढ़ोगे सब कुछ तुम्हारे सामने आ जाएगा, खुश होगे। मैंने कहा चलो जिस तरह उस दिन तुम्हारी बीवी से मैंने टेस्ट लिया था, तुम्हारा टेस्ट लेता हूं। वहीं पे उन्हीं मरीजों को जिनको मैं सुलह मार रहा था चूरन लेना है, जिन्होंने कहा था हमने नहीं लेना, उनका मैंने दुपट्टा लिया। मैंने कहा जी इसको आप करो कि ये इस लंबाई में बढ़ता है या घटता है। सारे टेस्ट वहां करवा, खुश हो गए दोनों बीवी चले गए। अब अल्लाह वालों अगर तो आपने ये मुफ्त मेरे से लेने हैं तो अभी और इसी वक्त कहो लेने हैं तो मैं दे देता हूं। क्यों? आगे जो मैं बात सुनाऊंगा तो फिर मामला खराब हो जाना है, फिर मैंने दे के छोड़ने हैं आपको। अभी आपके ऊपर है, लेने हैं मैं हाजिर हूं, नहीं लेने तभी मैं खुश हूं। अगली बात अगर मेरे से सुननी है तो फिर आप नहीं भी लोगे तो मैं तुम्हारे घर बेच के छोड़ूंगा। समझ आई? लेने हैं, होने डर गए, मैंने अभी बात ही नहीं सुनाई। अभी फैसला कर लेने हैं मैं तब भी देता हूं, नहीं लेने तब भी मैं खुश हूं। अगली बात सुन के आपने कहा जिंदगी में कभी कि जी हमें मौकलात का अमल करवा दे या हमें फलां काम करवा दे, तो फिर मैं करवा के छोड़ूंगा। फिर जो तुम्हारा अंजाम हो, अच्छा या बुरा, तुम जानो रब जाने। अब मैंने दोनों मियाँ बीवी की सुलह भी करवा दी, राजी कर दिया, वो भी खुश हो गए, उनकी भी झोली भर गई, बीवी पहले खुश थी। 4 या 5 हफ्ते गुजरे होंगे। कितने हफ्ते? 4 या 5 हफ्ते गुजरे होंगे। उसी मौसूफ को अपनी जवानी की अंगड़ाइयों ने तंग करना शुरू कर दिया। जवानी ने अंगड़ाई ली तकरीबन 55 साल की उम्र में। बल्लाहु आलम व्यागरा खाई थी, क्या हुआ था ये तो अल्लाह ही जानता है। बहरहाल जवानी ने अंगड़ाई ली। कोई जवानी में उनकी कोई दोस्त थी, वो उन्हें याद आ गई और उनके साथ बदनी ताल्लुक कायम हो गया। फिर कहां गया वो अमल और कहां गई वो सारी रियाजत। ऐसा घेरा दे के मारा कि वो जिना के रास्ते पे चल पड़े। मेरे पास यहां आने की तौफीक भी अल्लाह ने छीन ली। घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए और उसका अंजाम फिर ये हुआ है कि उसने अपनी ही बीवी को आग जला के सुई गैस के चूल्हे के ऊपर उसका मुंह चूल्हे के अंदर दे दिया। फिर जो आगे हुआ होगा वो मुनासिब नहीं है अब सोशल मीडिया पे बयान जाना है। तो अल्लाह वालों अगर जिन्नात को अपने साथ रखोगे और तकवा अख्तियार नहीं करोगे, कोई गुनाह तुम्हारे से हो गया, फिर अंजाम ये होगा। आज 28 साल का घर बसा हुआ लुट गया है, टूट गया है जिन्नात के शौक की वजह से, जिन्नात के शौक की वजह से।
پھر وہ بندہ جادوگروں کے پاس، عاملین کے پاس جانا شروع ہو گیا. اب وہ کالا جادو بھی سیکھ رہا ہے اور الٹے کاموں میں بھی پڑ گیا ہے. کہاں اسے یہاں بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کرنا، کملی والے پہ درود پڑھنا، دن رات جو ہے وہ تسبیحات کرنا، ذکر اذکار کرنا، خانقاہ آنا جانا، خانقاہ کی خدمت، ساری فیملی دن رات آ جا رہی ہے. رنگو جو ہے وہ 30 کلومیٹر سفر کر کے آ رہے ہیں، 30 کلومیٹر دھند میں سفر کر کے جا رہے ہیں. دن رات کے مجاہدے. اللہ نے سب کچھ چھین لیا. انہی جنات نے، انہی حاضرات نے گھر کو لیرو لیر کر کے رکھ دیا ہے. 3 بیٹیاں جو بیائی ہیں ان کے گھر بھی جو ہے وہ رزق پہ لگ گئے. اب بیوی کہیں، میاں کہیں، سارے بچے چھوڑ چھاڑ گئے. اب گھر میں اسے کوئی پانی دینے والا نہیں. آجو ہوں اگے اگے آجو. چورن مفت ملن لگا ہے. جنہیں جنہیں چونڈی چونڈی لینی ہے لے لو، جنہیں چونڈی چونڈی لینی ہے لے لو. میں کوئی بخیل تھوڑا ہی ہوں. سنبھال سکتے ہو تو لو، سنبھال سکتے ہو تو لو. میں تو بھائی کمزور ہوں، میں تو سنبھال نہیں سکتا. اس لیے جب آتے ہیں تو میں تو ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہوں، میں نہیں کچھ کیا ہے، میں نہیں بلایا، میں تو کچھ انہیں کہتا ہی نہیں ہوں. سمجھ آ گئی نا؟ دیکھیں ہماری ایک بڑی پیاری بہن ہے، بیٹی ہے میری، ہماری مرید ہے KPK میں، خیبر پختونخوا میں. اب جمعے کے دن جو ہے میں لائبریری میں بیٹھا تو عبدالصمد خان جو ہے اوپر آیا تو اس کو فون آ رہا تھا. تو مجھے آ کہنے لگا جی وہ فلاں کا جو ہے وہ فون آ رہا ہے، ان کی بیٹی پہ حاضری ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو میں پاس ایسے جیسا میں بیٹھا ہوں تو میں نے کہا چلو یار اس کا بھلا ہو جائے گا. تو میں نے کہا میرے سے بات کرو. انہوں نے چھوٹی سی ویڈیو کلپ بنا کے بھیجا. وہ بچی کے اوپر، جوان بچی، اس کے اوپر حاضری ہوئی. آپ کو پتا جس طرح حاضری ہوئی ہوتی کیا بندے کا حشر ہوتا ہے، آنکھیں مڑی، برا حال وغیرہ وغیرہ. میں نے بات کی ان سے. میں نے کہا جی میرے سے بات کرو. انہوں نے میرے سے بات کرائی. میں نے کہا وہ جو مریض ہے نا اس کو دو ہے. انہوں نے مریض کے کان کے قریب کی. میں نے انہیں ایک بات کہی. میں نے کہا شافی بلندہ پہ. کون بلندہ ہے؟ سرائکی میں ایسے کہیں گے نا، شافی بلندہ ہے. شافی بلندہ نا، ایسے ہی بولیں گے نا سرائکی میں، شافی بلندہ ہے. میں نے انہیں یہ کہا میں شافی بول رہا ہوں. تو میری بیٹی کو کیوں تنگ کر رہے ہو؟ کیونکہ اس کو تنگ کر رہے ہو؟ کوئی مسئلہ ہے ملتان آ کے میرے سے بات کر لو. ان کا ہاتھ ہمارے ہاتھ میں، اس کو کچھ نہیں کہنا. بس السلام علیکم تو وعلیکم السلام. اج پہ آؤں دے. اللہ نے کرم کر دیا. نہ ہم نے حاضری کروائی ہے، نہ ہم نے کچھ کیا ہے. اب اس لیے 2 جمعرات پہلے وہ ساری فیملی جو ہے وہ آئی ہوئی تھی ہیں. تو میں نے کہا آج کے بعد آپ نے ادھر نہیں آنا. ٹھیک ہے. ہم تو کام لیتے ہیں اس طرح، بارو بار لور. اور اگر آپ نے گھر میں سبزیاں کٹوانی ہیں، کپڑے دھلانے ہیں، ذرا پھیرا مار کے آنا، پھوپھی کی کر دی پئی آئی ہے. آپ کو تو جنات کا اس لیے شوق ہے نا. ہمارے پاس ہوں گے ہم بھیجیں گے، ذرا جا کے دیکھیں حضرت صاحب کی پہ کر دینے ایس والے ہے. آپ نے اس طرح کی کہانیاں سنی ہوئی ہیں عاملین سے، انہوں نے آپ کے اندر شوق پیدا کیا ہوا ہے. حالانکہ ایسا حقیقت میں نہیں ہوتا. اگر وہ کوئی کام کرتے بھی ہیں تو وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں اور اللہ کے امر سے کرتے ہیں. اور اگلی بات آپ سمجھ لیں تاکہ بے وقوفی درمیان میں سے نکل جائے. میرے مقدر میں یہ تصویر اللہ نے لکھی ہوئی ہے. کیا کیا ہے؟ یہ میرے رب نے میرے مقدر میں یہ تصویر لکھی ہوئی ہے. اب یہ فیصلہ اللہ کا ہے. اللہ مجھے کسی بندے کے ذریعے یہ دے دے تو چاہے جنات کے ذریعے دے دے، آنی تو تصویر ہے. تو تمہیں یہ ضدیں لگانے کی کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے کہ مجھے جنات کے ذریعے ملنے چاہیے؟ اللہ نے میری خدمت کے لیے الحمدللہ دنیا بھر میں لاکھوں مریدین مجھے دیے ہوئے ہیں انسانوں کی صورت میں. تو مجھے کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے جنات سے خدمت لینے کی؟ نہیں سمجھ آئی؟ یہ بات سمجھ نہیں آتی. میرا مطلوب کیا ہے کہ میرا سلسلہ آگے بڑھے، میرا پیغام دعوت و تبلیغ کا آگے بڑھے. تو لاکھوں لوگ انسانوں کی شکل میں اللہ نے مجھے دیے ہوئے ہیں. تو مجھے جنات مقید کرنے کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ تو جنات جب یہ بیان سنتے ہیں وہ خود بخود سلسلے میں شامل ہوتے ہیں. جب میں بیعت لیتا ہوں وہ بھی ساتھ مرید ہوتے ہیں. تو وہ بن جو ہے قید کیے میرے کام کر رہے ہیں. تو مجھے قید کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اللہ نے کام تمہارے کروانے ہیں. وہ بندوں کے ذریعے کروائے تو چاہے
جنات کے ذریعے کروائے. آپ خود سوچو, آپ بندے کو قید کر نہیں سکتے, جن کو قید کیسے کر لو گے؟ اس مٹی کو تم قید کر نہیں سکتے, آگ کو, ہوا کو قید کیسے کر لو گے؟ تو اللہ یہ ہماری مت ماری ہوئی ہے. لوگوں کے گھروں کے گھر تباہ ہو گئے, جوان بچے پاگل ہو گئے, یعنی نہ وہ دنیا کے رہ گئے اور نہ وہ دین کے اور آخرت کے رہ گئے. اس لیے وہ تمام حضرات ڈاکٹر عدیل صاحب سمیت جو جنات یا حاضرات کا عمل کرنے کے شوقین ہیں, میں نے تو بھائی آپ کو 20 بار مذاق میں بھی کہا ہے اور اب سنجیدہ ہو کر بھی کہہ رہا ہوں, اگر آپ نے عمل کرنا ہے, آپ صرف میرا بیان سن کے الحمدللہ صرف اتنی بات آپ باواز بلند کہہ دیں کہ میں نے حاضرات کا عمل کرنا ہے, شافی کے جنات میرے پاس حاضر ہو جائیں, اگلے لمحے حاضر ہو جائیں گے اللہ کے حکم سے, دنیا بھر میں جہاں پہ بھی ہو, دنیا بھر میں جہاں پہ بھی ہو, بس اتنی آواز سے کہہ دو کہ میں نے حاضرات کا عمل کرنا ہے, شافی کے مریدین جنات جو ہیں وہ میرے پاس حاضر ہو جائیں. اللہ چاہے گا 2 بھیج دے, 1 بھیج دے, 4 بھیج دے, 10 بھیج دے, وہ آپ کے مقدر ہے. سنبھال لو, طریقہ میں نے بتا دیا ہے. 21 دن جو ہے اہدنا الصراط المستقیم 5 مرتبہ اس کو پھیرا دے کے 21 دن 21 مرتبہ سورۃ فاتحہ بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھنی, اول و آخر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے. جب آپ کا حاضرات کا عمل جو ہے وہ متحرک ہو جائے, آپ کو کام لینا آ جائے, اس کے بعد زندگی بھر اسی صورت کو 5 بار روزانہ پڑھتے رہنا, عمل ہاتھ میں رہے گا. گناہوں سے بچنا شرط ہے, رزق حلال کمانا, آنکھوں کی حفاظت, وہی 5 کام جو بتاتا ہوں وہ 5 کام آپ کرو. دنیا بھر میں کسی کے پاس جا کے مرید ہونے کی, کسی کو نظر و نیاز دینے کی, کسی کے پاس اپنی عزتیں لٹانے کی ضرورت نہیں ہے. میں بن مانگے آپ کو دے رہا ہوں, لیکن سنبھالنے آپ نے ہے, نفع نقصان کے ذمہ دار آپ ہیں. شافی آج بھی ذمہ دار نہیں ہے اور کل بھی ذمہ دار نہیں ہے. میں یہ احسان, میں یہ نیکی اس لیے صرف کر رہا ہوں کہ آپ عاملین کو پیسے دے دے کہ یہ چیز نہیں لو. شافی حضور کا فیضان مفت بانٹ رہا ہے, تو اللہ والو یہ تو جنات ہیں, ان بیچاروں نے تو کرنا ہی کام ہے. تو جہاں بھی کوئی کام لینا چاہتا ہے, جائز کام لینا چاہتے ہو, جو میں نے بولا ہے اس عمل کو کرو اور 3 مرتبہ باواز بلند کہو کہ جو شافی کے مرید جنات ہیں وہ حاضر ہو جائیں. اگر 21ویں دن تمہارا عمل کامیاب نہ ہو, شافی ذمہ دار ہے. یہاں خانقاہ میں میرے پاس آ کے جو سزا چور کی میں لینے کو تیار ہوں, یہ کوئی یوٹیوبر کا بیان نہیں ہے. اب میں نے یہ دے دیا آپ کو, اجازتیں عام بھی کر دی. جو عورت مرد کرنا چاہتا ہے, جو تقوی اختیار کر سکتا ہے, جو سمجھتا ہے کہ میں بلاواں نوں سنبھال سکنا وا, ہاتھی والے نہ یاری لائیے تے پھر دروازے چھوٹے چھوٹے رکھنے پیندے, مننے دروازے, تاکہ ہاتھی پھنسیا رہے ہے. سوچ ہماری یہ ہے, جب ہاتھی والوں کے ساتھ اونٹوں والوں کے ساتھ یاری لگاؤ گے تو دروازے پھر اونچے رکھنے پڑتے ہیں. اگر تو ظرف اونچا ہے, حوصلہ بڑا ہے, قربانیاں دے سکتے ہو, عمل میں نے دے دیا, پیسہ برباد ان کاموں پہ نہ کرو. نہ کسی نے یہ آپ کو دینا ہے, نہ کسی نے آپ کو کروانا ہے, زندگی آپ کی اجڑ جائے گی. میں نے گھر بیٹھے آپ کو سوشل میڈیا کے ذریعے, اور جو آپ لوگ بیٹھے ہیں آپ کو بھی دے دیا ہے. شرط کیا ہے کہ سنبھالنا آپ نے ہے. اگر سنبھال پاؤ گے تو نفع ہوں گے, نہیں سنبھال پاؤ گے تو میں نے عبرت کی مثال بھی آپ کے سامنے نام لیے بغیر بیان کر دی ہے کہ یوں عبرت کی مثال بن جو گے. آج اس بندے کو پانی دینے والا گھر میں کوئی نہیں ہے, تنہا پڑا ہوا ہے, اور کسی وقت بھی اس کا ویزا لگ سکتا ہے, خون اس کا جل گیا, رنگ اس کا کالا سیاہ ہو گیا, کسی وقت بھی وہ ایمان کے بغیر اس دنیا سے جا سکتا ہے. بیوی چھوڑ گئی, بچے چھوڑ گئے, بلکہ بیوی کو تو اس نے جلا دیا, تو بچے چھوڑ گئے ہیں. اگر تو یہ انجام برداشت کر سکتے ہو تو گناہ کرنا, اگر یہ انجام سے بچنا ہے تو پھر گناہ نہیں کرنا. اگر یہ سمجھتے ہو کہ ہم یہ اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتے تو چپ کر کے 5 کام کرو تو نیوی پا کے زندگی بسر کرو. اے ڈاکٹر عدیل جانے تو ڈاکٹر عدیل دا کم جانے. یہ ڈاکٹر صاحب نے دیسی پی لئی ہے تو ڈاکٹر صاحب نے ان چڑھی ہی ہے, یہ اپنی ڈاکٹری چھوڑ کے تو ان کاموں میں پڑے ہوئے ہیں. ان کو کرنے دو, تو باقی دنیا بھر میں جو لوگ ہمیں سنتے ہیں, ہمارے سے پیار کرتے ہیں, آپ نے معلومات کے لیے میری باتیں سن لی, لیکن آپ نے یہ کام نہیں کرنا. میں نے اجازت بھی دی ہے, اس کے بعد پیار محبت سے آپ کو سمجھا بھی رہا ہوں کہ یہ بات صرف بیان میں نے محض معلومات کے لیے کیا ہے, کہ یہ کوئی کمال نہیں ہے جس کے اوپر زندگیاں لگائی جا رہی ہیں. میں بغیر مانگے آپ کو دے رہا ہوں, لیکن ساتھ ایک باپ ہونے کے ناطے, شیخ ہونے کے ناطے, مرشد ہونے کے ناطے, ذمہ دار ہونے کے ناطے میں آپ کو سمجھا بھی رہا ہوں کہ یہ کام آپ نے نہیں کرنا. ہم نے حضور کا غلام بننا ہے. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام بن جائیں گے, یہ سب کے سب ہمارے غلام ہیں. جب بن کہے یہ ہماری خدمت کر رہے ہیں, تو اللہ والو جب میری خدمت کرتے ہیں تو کیا یہ آپ کی خدمت نہیں کریں گے؟ ٹھیک ہے. اور جب یہ مجھے چٹکلے لگاتے ہیں, میرے سے 2 نمبری کرتے ہیں, مینوں نہیں چھڑ دے تو انہوں کہیں چھڑن گے.
تو اس لیے یہ ہے کہ جو اولیاء اللہ جنات ہوتے ہیں ان کا معاملہ اور ہوتا ہے، جو عام جنات مسلمان ہوتے ہیں ان کا معاملہ اور ہوتا ہے، جو کافر جنات ہوتے ہیں ان کا معاملہ اور ہوتا ہے۔ عوام الناس کو ان کے ساتھ جو کام کرنا ہے، ان کے ساتھ جو معاملہ کرنا ہے وہ نہیں آتا، تو اس لیے آپ کی زندگیاں الجھ جائیں گی، آپ پریشان ہو جائیں گے۔ باقی آپ کا جو شوق تھا وہ اس کو میں نے سامنے رکھ کے ساری معلومات آپ تک پہنچا دی ہیں کہ یہ جو حاضرات کے عمل کو انہوں نے ہوا بنایا ہوا ہے کہ پتہ نہیں یہ کیا ہوتا ہے اور جنات کیا ہوتے ہیں، تو میں نے دنیا بھر میں سب کو دے دیے ہیں، اور ساتھ پیار سے بڑے ہونے کے ناطے بات سمجھا بھی دی ہے کہ ان کاموں میں نہیں پڑنا، اور شروع میں یہ بات بھی سمجھا دی ہے کہ یہ آ جائیں گے واپس نہیں جائیں گے، تو کل میرے پاس بھی آپ نے نہیں آنا کہ حضرت صاحب وہ جو آپ نے دیے تھے وہ واپس لے لو، اور میرے کہڑے خالہ دے منڈے نے جڑے میں گن کے دیتے نہیں، 3 دیتے نہیں جی 3 واپس دے دو، مجھے کیا پتا کروڑوں اربوں ہیں، کروڑوں اربوں ہیں۔ جب میں مرید کرتا ہوں، بیعت لیتا ہوں، تو لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں یہ مرید ہوتے ہیں، تو مجھے کیا پتا، مجھے ان کے ناموں کا نہیں پتا، سکنے کا نہیں پتا، قبیلے کا نہیں پتا، کون ہے کون نہیں ہے، وہ تو ان کے جنات کے بادشاہ جانے جنہوں نے بھیجے ہیں یا جنہوں نے بھیجنے ہیں، جنہوں نے لیے، تم جانو تو تمہارا کام جانے۔ اس لیے میں نے یہ بات بھی سمجھا دی ہے کہ کوئی چینل، کوئی کتاب، کوئی عامل کسی کے پاس چلے جاؤ، جنات کو قابو کرنے کے طریقے، جنات دینے لینے کے طریقے سارے بتائے گا، ان سے جان چھڑانے کے لیے کوئی تمہارے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا۔ تو میں نے نفع بھی بتا دی ہے ڈاکٹر عدیل صاحب کے کہنے پہ، اور نقصان بھی بتا دیا ہے، جائز اور ناجائز کا بتا دیا ہے کہ اگر جائز کام لو تو ان سے کام لینا بالکل جائز ہے۔ جیسے ہم بندوں کو اپنا نوکر رکھ لیتے ہیں، ملازم رکھ لیتے ہیں، خادم رکھ لیتے ہیں، پھر ان کی ہم تنخواہ دیتے ہیں، تو کیا وہ ناجائز ہے؟ وہ ناجائز نہیں۔ ایسے ہی ہم گھر میں بیل پال لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کھیتی باڑی اس سے کرتے ہیں، گھوڑا رکھ لیتے ہیں، کتا رکھ لیتے ہیں، اس سے کام لیتے ہیں نا، تو وہ جائز ہے۔ اسی طرح ہم جنات سے بھی کام لے سکتے ہیں، شرعاً وہ جائز ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کی شرائط ہے۔ کتا رکھو گے اس کی شرائط ہے، ٹھیک ہے، اس کی ضرورتیں ہیں، بیل رکھو گے اس کی ضرورتیں ہیں، گن مین رکھو گے تو اس کی ضرورتیں ہیں، آپ کو تنخواہ بھی دینی پڑے گی، روٹی کپڑا بھی دینا پڑے گا، بیمار ہوگا دوائی دارو بھی کروانا پڑے گا، تو کرے وہ نا۔ ایسے جنات ہیں آپ ان سے کام لے سکتے، شرعاً اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن وہ پر خطر بہت زیادہ ہے۔ کیوں؟ ہم ان کو پہچانتے نہیں ہیں، ہماری اور ان کی جنس ایک نہیں ہے، ہمارے ساتھ معاملہ کرنا یا ہمارا ان کے ساتھ معاملہ کرنا بہت مشکل ہے، تو ان کاموں سے اجتناب کرنا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی والی زندگی گزارو اور اللہ کے ساتھ اپنا تعلق اتنا مضبوط بناؤ کہ ہم کسی بھی سہارے کے، کسی کی بھی آسرے کے محتاج نہ ہوں۔ ہم یوں ایسے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، اللہ ہماری جھولیوں کو بھر دے۔ پھر یہ کریم کے کام ہے کہ وہ بندوں کے ذریعے ہماری مدد کروائے، ولیوں کے ذریعے مدد کروائے، نبیوں کے ذریعے مدد کروائے یا جنات کے ذریعے مدد کروائے۔ یہ کام اسی کے ہے، اسی کو جچتے ہیں اور وہی کرنے پہ قادر ہے، یہ تیرے میرے بس کی بات نہیں ہے۔ تو اللہ ہمیں یہ سمجھ سوچ سب کو عطا فرمائے۔ تو وہ نوجوان نسل جن کا شوق تھا، کیونکہ چورن اتنا بک رہا ہے تو میں نے اس لیے اس کے اوپر بھی کلام کر دیا ہے، چلو تھوڑی سی بچوں کو جو ہے معلومات بھی ہو جائے، تو آج تھوڑا سا ان کے لیے تفریح کا سامان بھی ہو جائے کہ حضرت صاحب سے ہمیں جن جو ہے وہ مل گئے، یا انہیں آسرا بھی ہو کہ کتے لوڑ پی گئی تو شافی دے ہاتھ دیتا ہے، انشاءاللہ کوئی پریشانی نہیں ہے۔ جے زندگی چ کدی لوڑ پی گئی تو مل سکتے نے، اپن او کنٹرول شیڈ ہے الحمدللہ کہ بے تحاشا نے پوری دنیا چ ونڈ سکنے ہیں، تو ڈرن والی گل نہیں ہے۔ تو اللہ سونا ہم سب کو جو ہے سمجھ عطا فرمائے، اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی والی زندگی جو ہے وہ عطا فرمائے۔ دنیا بھر میں جو ہمارے سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، ان کے حق میں بھی اللہ ہماری دعاؤں کو، التجاؤں کو قبول و منظور فرمائے۔ وہ تمام حضرات جو بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں، جہاں کہیں بھی بیمار ہیں، اللہ سب کو جو ہے شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ وہ تمام حضرات جنہوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے، اللہ ان کے حق میں ہماری التجاؤں کو، دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے۔ جو دکھی ہیں اللہ ان کے دکھ دور عطا فرمائے، جو سکھی ہیں اللہ ان کے سکھوں میں برکتیں عطا فرمائے۔ جو ہم نے مانگا اللہ وہ بھی عطا فرمائے، جو نہیں مانگ سکے ہماری ضرورتیں اللہ بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ گواہ ہے کہ جو میں نے بات کی ہے لوگوں کے بھلے کے لیے کی ہے، مخلوق خدا کے بھلے کے لیے کی ہے۔ میری بات سن کے بعد میں جو میں نے احتیاط بتائی ہے کہ یہ کام نہیں کرنا، اس کے باوجود بھی کچھ شوق میں یہ کام کرتا ہے تو انشاءاللہ اس کو نفع ہو، اور میں نے جو بتایا ہے وہ خلوص کے ساتھ بتایا ہے، اور جو یہ عمل کرے میری دعا ہے کہ اللہ اس کو مثبت کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ
جنات کی خدمت سے اس کو نفع اٹھانے کی توفیق جو ہے وہ عطا فرمائے، اس کے نصیب کرے۔ تو اللہ رب العزت جو ہے جو حضرات یہ ساری باتیں سننے اور سمجھنے کے بعد بھی یہ عمل حضرات کا کرنا چاہتے ہیں، اللہ انہیں نصیب فرمائے، وہ کر سکتے ہیں۔ لیکن میرا بڑے بھائی کے طور پہ، معالج کے طور پہ، مرشد شیخ کے طور پہ، باپ ہونے کے ناطے میرا آپ کا سب کو یہ مشورہ کہ یہ کام نہیں کرنا۔ لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ میری ضرورت ہے تو اس کو اجازت بھی ہے، اور میری دعائیں بھی اس کے ساتھ شامل حال ہیں۔ اللہ سونا جو ہماری اس کوشش کو، محنت کو قبول منظور فرمائے۔ سلسلہ عالیہ قادریہ شافیہ کے فیضان سے اللہ ساری دنیا کو فیض یاب فرمائے، ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ جو مانگا اللہ وہ بھی عطا فرمائے، جو نہیں مانگ سکے اللہ بن مانگے عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔